بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول جو بکھروں میں سہارا تو بائے میرا بھائی آپ کے قسط نمبر 14 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ وہ ساکت بیٹھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مشال کی جانب دیکھ رہی تھی، جو خود پر بیتی اذیت ناک داستان یوں سنا رہی تھی جیسے وہ سب کچھ اس کے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کی غلافی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اور چہرے پر سرد سے تاثرات تھے۔ اس کی حسین آنکھوں کا مرکز سامیہ نہیں تھی بلکہ اپنی آپ بیتی سناتی وہ اپنی گود میں دھرے ہاتھوں پر نگاہ جمائے ہوئے تھی۔ سامیہ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی مگر جس کے درد کو محسوس کرتی وہ بے حال ہو رہی تھی، وہ خود خشک آنکھوں سے اپنی خالی ہتھیلی کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی یا جانے کچھ کھوج رہی تھی۔ او مائی گاڈ، آئی ڈونٹ بلیو دس۔ مشال، تم نے یہ سب کیسے برداشت کر لیا؟ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہ تکلیف زدہ سی بڑبڑائی تھی۔ برداشت کیا ہی کب ہے؟ جو برداشت کر لیتے ہیں وہ جی لیتے ہیں سامیہ، میں تو کب کی مر چکی ہوں۔ اپنی آنکھ سے نکلتا آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے مشال نے اسے جواب دیا تھا۔ مشال، میں تمہیں کیا کہوں؟ کیسے حوصلہ دوں میری جان؟ میرا تو خود اس وقت مرنے کا جی چاہ رہا ہے۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولتی سامیہ نے افسردگی سے نفی میں گردن ہلائی۔ مجھے حوصلہ مت دو سامیہ، مجھے حوصلہ، ہمدردی، ترس، ترحم کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو بس حل چاہیے۔ مجھے کوئی حل بتا دے، اس اذیت سے نکلنے کا حل۔ بے بسی کے شدید احساس سمیت بولتی وہ سامی کو ٹوٹی ہوئی شکستہ حال لگ رہی تھی۔ سامیہ نے نرم نگاہوں سے اس کا گلابی چہرہ دیکھا۔ بائیں گال کا بدنما زخم واضح تھا، دیکھنے والا ایک پل کو چونک جاتا تھا۔ سامیہ بھی تو اسے دیکھ کر چونک گئی تھی۔ حل تو تمہیں مل چکا ہے، تمہارے سامنے ہے مشال۔ اس کا نرم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دباتے ہوئے وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ بدلے میں مشال نے کچھ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب؟ وہ واقعی اس کا اشارہ نہیں سمجھ پائی تھی۔ سامیہ ہولے سے مسکرائی، آنکھوں کی نمی گالوں پر لڑک آئی تھی مگر اس نے صاف کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ زرگام اکرام ہے تمہاری تمام پریشانیوں کا حل، تمہاری تمام تر تکلیفوں کا ازالہ وہی تو کر سکتا ہے۔ سامیہ کی آواز میں یقین بول رہا تھا کیونکہ وہ گزرے 2 دنوں میں زرگام کو مشال کی فکر کرتا دیکھ چکی تھی۔ خاص وہ فکر نہیں تھی جو زرگام مشال کی کیا کرتا تھا، خاص تو وہ فکر کرنے کا انداز تھا جس میں وہ مشال کے آگے پیچھے گھومتا تھا۔ زرگام کیسے؟ مشال نے کچھ سراسیمگی کے عالم میں پوچھا تھا۔ کیا مطلب کیسے؟ وہ تم سے محبت کرتا ہے یار، اور محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ آئی ایم شور وہ تمہارے سارے دکھ چن لے گا، سامیہ نے پرجوش انداز میں کہا۔ وہ حقیقتاً زرگام سے انسپائر ہوئی تھی، جبکہ مشال کا ذہن تو اس کے لبوں سے ادا ہونے والے لفظوں میں ہی سے ایک پر ہی اٹک گیا تھا۔ وہ غائب دماغی سے سامیہ کی شکل دیکھنے لگی تھی، جبکہ اسے ساکت بیٹھے دیکھ سامیہ نے اس کا کندھا ہلایا۔ مشی، سامیہ کو اس کی حالت تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ محبت؟ اس کے خوبصورت لفظ لب پڑپڑائے تھے، آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی جس سے وہ پہلی بار اس لفظ سے آشنا ہوئی ہو۔ ہاں محبت، کیا اس نے ابھی تک تم سے اظہار نہیں کیا؟ سامیہ نے کچھ حیرانی سے پوچھا۔ مشال کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ کیا اس نے تم سے ایسا کچھ کہا ہے؟ آئی مین یہ محبت وحبت، تمہاری کوئی بات ہوئی ہے اس سے؟ مشال فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور اس کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ صاف نظر آتا ہے، اس کی ہر حرکت سے واضح ہوتا ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، سنجیدگی سے بولتی سامیہ نے جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ مشال، جو لفظ محبت سے قطعی نا واقف تھے، کچھ اور ہی سوچنے لگے تھے۔ مثلاً کون سی حرکات؟ مشال نے سرد مہری سے پوچھا۔ سامیہ کو اس کا انداز عجیب سا لگا۔ مثلاً وہ جس طرح تمہاری کیئر کرتا ہے، تمہاری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا ہے، تمہاری میڈیسنز، اور بھی بہت سی باتیں۔ سامیہ بڑے تحمل سے بول رہی تھی ورنہ حقیقتاً مشال کا یہ احمقانہ رویہ اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا، جبکہ سامیہ کی دی گئی وضاحت پر مشال کو یکگونا سکون ہوا۔ یہ محبت نہیں ہے سامیہ، وہ میرا دوست ہے، اسی لیے یہ سب کرتا ہے، مشال نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ صرف دوستی میں؟ پوچھتے ہوئے سامیہ کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ ہاں بالکل، محبت وحبت کچھ نہیں ہوتی، یہ وہ جذبہ ہے جو حقیقی معنوں میں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اور اولاد اپنی ماں باپ کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ دیٹس اٹ۔ مشال نے
اطمینان سے کہا، جیسے اسے پورا یقین تھا کہ محبت کی ڈیفینیشن بس اتنی سی ہی ہے۔ سامیہ کو لگا سامنے بیٹھی لڑکی سے سر پھوڑنا فضول ہوگا۔ میں تمہاری اس سوچ کو اپنے دلائل سے غلط ثابت کر سکتی ہوں، مگر کروں گی نہیں، کیونکہ تم ابھی ایسے دلائل سمجھنے کی حدود میں نہیں آئی میشی۔ کہتے ہوئے سامیہ ہولے سے مسکرائی تھی، جیسے اسے باور کروایا ہو کہ وہ ابھی ازدواجی زندگی کے حسن سے ناواقف ہے، جبکہ مشال نے لب بھینچ کر اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ شاید وہ دھیمی آواز میں بولی تھی، جو ہو چکا ہے اسے میں یا تم بدلنے میں پر قادر نہیں ہے میشی۔ اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر سامیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے افسردگی سے کہا، میں جانتی ہوں، مگر اب یہ مت کہنا کہ اپنے حال کو درست کر لو، سدھار لو۔ یہ میرے پاس نہیں ہے سامیہ، میں درد کے اس بھنور سے نہیں نکل سکتی، میرے لیے اس عذاب سے نکلنا ناممکن ہے۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے مشال نے تھکے ہارے انداز میں کہا۔ اس کا جواب سنتی سامیہ اپنے لب بھینچ گئی۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا محض مشکل ہے، ناممکن نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ زرگام تمہیں اذیتوں کے اس سمندر سے نکال لے گا۔ سامیہ بڑی سنجیدگی مگر نرمی سے کہہ رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ مشال سیکنڈ کے 1000ویں لمحے میں جان گئی تھی کہ دوسری جانب کون ہے۔ مشال، میں آ جاؤں؟ اس کی مخصوص بھاری آواز مشال کے ساتھ ساتھ سامیہ کے سماعتوں میں بھی اتری تھی۔ آ جاؤ، بنا توقف کے مشال نے جلدی سے کہا تھا۔ اس کی جلد بازی پر سامیہ کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ اپنی جب دکھلا کر غائب ہو گئی تھی۔ زرگام دروازہ کھول کر اندر آ چکا تھا۔ آپ فریش نہیں ہوئی ابھی تک؟ ملیحہ ویٹ کر رہی ہے، اور آپ دونوں کو ڈراپ کر کے مجھے خود بھی سیلون جانا ہے۔ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ پھنسائے وہ دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مشال ایک پل کو ہڑبڑا گئی۔ ہاں، وہ بس مجھے سامیہ سے باتیں کو دوران یاد ہی نہیں رہا۔ بیڈ سے اترتے ہوئے مشال نے کہا، شانوں کے گرد اچھے سے شال لپیٹ لی۔ میں نیچے ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے آ جائیے۔ مسکرا کر کہتے ہوئے وہ واپس جانے کے لیے پلٹا۔ مشال نے سنجیدہ نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ دفتن وہ پلٹا تھا۔ نگاہوں کا تصادم بڑا جاندار تھا۔ مشال نے گھبرا کر نگاہ جھکا لی، پھر اپنی خفت مٹانے کو واش روم کی طرف بڑھی، جبکہ زرگام نے اس کے نگاہ چرا لینے پر بس مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ امو جان کہہ رہی ہیں کہ آپ بھی مشال اور ملیحہ کے ساتھ ہی پارلر چلی جائیں۔ مشال کے ساتھ آپ بھی نیچے ہی آ جائیے گا پلیز، زرگام نے سامیہ کو مخاطب کیا۔ نگاہ کمرے کے فرش پر بچھی قالین کو گور رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آ جاتی ہوں، سامیہ نے خوش دلی سے کہا تو زرگام اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پلٹ گیا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اور کتنا ٹائم لگاؤ گی؟ مہندی تمہاری بہن کی ہے نا کہ تمہاری؟ کمرے میں داخل ہوتے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں بولتے زیگم کی بات اسے دیکھ کر ادھوری رہ گئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بھرے بھرے کٹاؤدار لبوں کو لپسٹک سے گہرا کر رہی تھی۔ زیگم کو کمرے میں آتا دیکھ اس کی طرف پلٹی تھی۔ بس ہو گیا، اپنے لبوں کو آپس میں مسل کر اس نے جیسے لپسٹک کو آخری ٹچ دیا تھا۔ زیگم بے سرت سے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ اس کے لبوں کی حرکت کے ساتھ ہی زیگم کے دل نے ایک دم ہی سینے میں شور مچا دیا تھا۔ وہ خود آج آف وائٹ گرم شلوار سوٹ میں ملبوس تھا، شانوں پر سیاہ گرم شال لپیٹ رکھی تھی، گھنی مونچھوں کو اپنی شہادت کی انگلی سے تاؤ دیتا اپنی مغرور ناک اور براؤن آنکھوں سمیت وہ نشال کا دل دھڑکا رہا تھا۔ کندھے پر پڑا دوپٹہ گردن سے لگاتے ہوئے وہ بیڈ پر رکھی پریس شدہ شال لینے کو ذرا سا جھکی تھی۔ جھکنے کے باعث ایک پل کو اس کے کھلے بال کسی آبشار کے مانند اس کے چہرے کو ڈھانپ گئے۔ زیگم مبہوت ہونے لگا، مگر یہ محض ایک پل کی بات تھی۔ وہ سیدھی ہو کر اب شال اپنے شانوں پر لپیٹ رہی تھی، جبکہ زیگم ایک بار پھر اس پر سے اپنی نگاہ ہٹا گیا تھا۔ دل کی بغاوتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی 2 روز پہلے ہی تو اس لڑکی نے اسے دھتکار کر دھول چٹائی تھی، اور اب پھر دل تھا کہ اسے پھر سے ذلیل کروانے پر تلا ہوا تھا۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ کہیں نہ جائے، نشال کو اپنے قریب کر لے اور اس کے نرم وجود کو اپنی شدتوں سے محسوس کرے، مگر ہائے مجبوری کے آڑے اس کی انا آ رہی تھی، اور اس انا کی خاطر ہی وہ پچھلے 2.5 ماہ سے اپنی ملکیت سے نظریں چرا رہا تھا۔ چلیں؟ اس کے بالکل سامنے 2 قدم کے فاصلے پر رکتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ فرش سے نگاہیں ہٹ کر اس کے سفید گلابی پیروں پر جا ٹھہری تھی۔ چلو، وہ اپنی ڈولتی نظر اور بہکتے دل کو سنبھالتے ہوئے اسے سنجیدگی سے کہا تھا۔ نشال اسے 2 قدم پیچھے چپ چاپ اس کے سائے کی طرح چل رہی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے زیگم کو ایسا ہی ایک منظر یاد آیا تھا جب نشال اس سے آگے سیڑھیاں اتر رہی تھی اور وہ خود اس کے پیچھے تھا۔
کچھ سوچتے ہوئے سیڑھیاں اترتا وہ اچانک رکا اور پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ جو اپنی دھن میں اس سے بالکل 2 قدم پیچھے ہی تھی، اس کے یوں رک جانے پر دھڑام سے اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ زیگم کے ارد گرد اس کے وجود سے اٹھتی بھینی خوشبو پھیل گئی تھی۔ اسے بازوؤں سے تھامتے ہوئے زیگم کے لب آپ ہی آپ مسکرائے تھے۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، سو اس کے بالوں سے اٹھتی شیمپو کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارتا وہ اسے محسوس کر رہا تھا۔ کچھ اس طرح کہ اس کی انا سلامت رہی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک شاطر مرد تھا۔ اپنی سانسوں کی بدلتی رفتار سے گھبرا کر دل کی بے ہنگم ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی وہ سرحد سے اس سے الگ ہوئی تھی، مگر زیگم اجلال کی قمیض کے بٹنوں میں پھنستی اپنے بالوں کی لٹوں کے باعث وہ دوبارہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ اف! بے ساختہ اس کے لبوں سے جنبش کی تھی۔ زیگم نے کچھ چونک کر اس کے گلابی پڑتے چہرے سے نگاہ ہٹا کر اپنے گریبان کی طرف جھکائی تھی۔ اس کے عنابی لب خود بخود مسکرائے تھے۔ عین اسی وقت اپنے بالوں سے الجھتی نشال نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ دیکھ کر وہ اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا گئی۔ عجیب چوروں والا انداز تھا۔ زیگم نے آہستگی سے اپنے گریبان میں الجھے اس کے بال بٹنوں کی قید سے آزاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ نشال نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے۔ اگلے چند سیکنڈ میں ہی وہ اس کے بال بٹنوں میں سے نکال چکا تھا۔ نشال نے فوراً چہرے کے اطراف میں جھولتی بالوں کی لٹیں کانوں کے پیچھے اڑوس لی، جبکہ زیگم اب پلٹ کر سیڑھیاں اترتا بیسمنٹ کی طرف جا رہا تھا۔ نشال نے اس کی تقلید کی تھی۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکے زیگم کی نگاہوں نے اس کے تعاقب میں اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ وہ دھیمی چال چلتی گاڑی کا اگلا ڈور کھول کر اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھی۔ اس نے دروازہ بند کیا تو زیگم نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مجھے جس سے محبت ہے اسے یہ عجب عادت ہے، کبھی رخ کو پھیر لینا، کبھی گفتگو نہ کرنا۔ اس کی بے نیازی پر کرتی وہ دروازے کی طرف رخ موڑ کر گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کے یوں چہرے کا رخ موڑ لینے پر زیگم نے ایک اچٹھی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ ایک پل کو اس کے دودیا کان میں لٹکتا جھمکا اس کی توجہ کا مرکز بن بیٹھا تھا۔ مہان سامنے سے آنے والی گاڑی کے ہارن کی آواز پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ نگاہوں کا رخ بدل کر سرے سے گاڑی کا اسٹیئرنگ گھمایا تھا اور سامنے روڈ پر موجود کرولا کی سائیڈ سے اپنی گاڑی نکالی۔ اس ساری کارروائی سے بے بہرا وہ ہنوز رخ موڑے بیٹھی تھی۔ شام ڈھلتی ہوئی رات کی سیاہی کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ 2 سے 2.5 گھنٹے کا یہ سفر جانے کیسے کٹنے والا تھا۔ نشال نے تھکے تھکے سے انداز میں سیٹ کے پشت سے ٹیک لگا لی۔ آج صبح کا منظر یادداشت کی پردے پر لہرا رہا تھا جب اکرام فاروقی سے بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ میں اس معاملے میں مکمل طور پر بے بس ہوں ماموں، یہ زیگم اور ان کی ماں کا فیصلہ ہے، میں تو ماننے پر مجبور ہوں، ورنہ یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے کہ اس خوشی کے موقع پر فاروقی ہاؤس کو کس قدر یاد کر رہی ہوں۔ ان کی درخواست کے جواب میں نشال نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا، تمہاری ممانی سے میں بات کر چکا ہوں بیٹا، شازمہ کی بھی یہی خواہش ہے کہ تم اور زیگم اپنی بہن بھائیوں کی شادی میں فاروقی ہاؤس سے ہی شرکت کرو۔ اکرام فاروقی کی تحمل بھری بات سن کر نشال ایک پل کو اپنے لب بھینچ گئی، پھر ایک نگاہ خود سے لاتعلق نظر آنے زیگم اجلال پر ڈالی جو بڑے اطمینان سے ناشتہ کر رہا تھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ اپنے بیٹے سے بات کر لیں اگر انہیں اعتراض نہ ہو تو۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب زیگم نے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹنے کے سے انداز میں لے لیا۔ نشال حد تک اسے دیکھتی رہ گئی۔ جو اب فون کان سے لگا اکرام صاحب سے بات کر رہا تھا، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں چاچو، مگر میں اپنی بیوی کو فاروقی ہاؤس نہیں لاؤں گا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، پہلے بھی نشال کے بنا کوئی کام رکا نہیں ہے، اب بھی سب ہو جائے گا۔ وہ بڑے ٹھنڈے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے لبوں کو اس کے صاف کورے جواب پر جہاں ایک پل کو نشال حیران ہوئی تھی، وہیں دوسری طرف اکرام صاحب کے لبوں پر بھی قفل پڑ گئے تھے۔ اپنی یہ بے اجازت چھوڑ دو زیگم، ملیحہ اور مشال اسے یاد کر رہی ہیں، اسے لے آؤ، اپنوں کی خوشی کی خاطر جھک جانے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ بڑے سبھاؤ سے بات کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جھکنا میری سرشت میں شامل نہیں۔ نشال کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ نشال کو اس کا یہ مغرور انداز سخت برا لگا تھا، مگر وہ چپ چاپ بیٹھی صبر کے کڑوے گھونٹ پیتی رہی۔ ابھی تو میں آ رہا ہوں نا، جی بس نکل ہی رہا ہوں، ہاں، وہ کہتے ہوئے دھیرے سے ہنسا۔ نشال رات کو ہی آئے گی۔ اس نے انہیں آخری اطلاع دے کر کال کاٹ دی۔ آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ آپ کیوں میری خوشیوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ صوفے سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوتی وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہا تھا، چہرے پر خلاف معمول نرمی تھی۔ آپ کو نہیں پتا آپ نے ابھی کیا کیا ہے؟ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر وہ لڑاکا عورتوں کے انداز سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، اسی میں تمہاری بھلائی تھی، زیگم نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور خوشی
کبھی خوشی کا بھی خیال کر لیا کریں۔ مگر نہیں جی، آپ کو نظر میں تو جو کچھ آپ کرتے ہیں سب وہی ٹھیک ہوتا ہے، بھلے ہی آپ کی بھلائی سے مستفیض ہونے کے چکر میں مقابل کی جان نکل جائے۔ وہ بنا رکے بولتی جا رہی تھی، شدید غصے کا باعث پھولتی ہوئی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ زیگم نے گہری نگاہوں سے اس کا لال ٹماٹر ہوتا چہرہ دیکھا۔ تمہاری جان ہی تو نہیں لینی، ورنہ جان نکالنے کے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں مجھے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے آخر میں اسے اپنی شہادت کی انگلی سے نشال کی سرخ ناک کو چھو لیا تھا۔ وہ پلکیں چپکاتی بھدک کر پیچھے ہٹی تھی۔ آپ سے بات کرنا تو دیوار سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے، جائیے آپ کو جہاں جانا ہے، بے دلے سے کہتی وہ کچن کی طرف مڑی تھی۔ زیگم نے سرد سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ بیویوں والے نخرے دکھا کر کیا کرنا چاہ رہی ہو تم؟ اس کی غلافی آنکھوں میں جھانکتا وہ بے تاثر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آپ کو امپریس کرنا چاہ رہی ہوں، ہو رہے ہیں کیا؟ اپنی بھویں اچکاتے ہوئے اس نے چڑھ کر دو بدو جواب دیا تھا۔ اس کے تپے ہوئے جواب پر زیگم نے اپنے حلق سے امٹتے بے اختیار کہکے کو بمشکل روکا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ زیگم نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ نشال کی کلائی ہنوز اس کی مٹھی میں قید تھی۔ فاروقی ہاؤس جانا ہے مجھے، ابھی کے ابھی۔ اسے نرم پڑتا دیکھ نشال نے فوراً اپنا مدعا بیان کیا۔ زیگم کی پیشانی پر بل نمودار ہونے لگے۔ اس کے بدلتے تیور بھانپتی نشال نے دل ہی دل میں خدا سے رحم کی دعا مانگی تھی۔ تم میں عزت نفس نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ حسب توقع جلا کٹا سوال۔ اس کے باہری لب و لہجے میں سختی تھی نا، مگر جب سے آپ کی بیوی بنی ہوں اپنی عزت نفس آپ کے پاؤں میں رول چکی ہوں، اب باقی رہی ہی نہیں ہے، نشال نے جھٹ جواب دیا۔ زیگم نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ وہاں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے نشال، یہ حقیقت تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ لیکن تمہارا نام میرے نام سے جڑنے کے بعد میں تمہاری انسلٹ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی کلائی اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے زیگم جلال نے اٹل انداز میں کہا تھا۔ وہ جو نہ رونے کی قسم کھا چکی تھی، زیگم کی بات پر ایک بار پھر آنکھیں بھر آئی تھی۔ اور آپ جو ہر وقت مجھے ذلیل کرتے رہتے ہیں، اس کا کیا؟ نشال نے اسے ٹکر توڑ جواب دیا تھا۔ میز پر سے والٹ اٹھاتا زیگم سیدھا ہوا۔ بڑی سخت نگاہوں سے نشال کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھی تھی۔ تم میری ہو نشال، میری بیوی، میری ملکیت، تمہاری سانسیں بھی میری پابند ہیں مسز۔ میں تمہیں توڑنا مڑوڑنا، توڑ کر پھر جوڑنا اپنے لیے جائز سمجھتا ہوں، کیونکہ بات وہ ہی ہے، تم میری ہو، صرف میری ہو۔ تم پر ہر طرح کا حق صرف میں ہی رکھتا ہوں، کسی اور کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ تمہیں کچھ بھی کہے۔ میری ماں تو کیا، میں اپنے سائے کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا، سمجھی تم؟ اپنی آنکھوں میں جنون کی سرخی لیے وہ درست لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے استحقاق کے بھرپور رنگ دیکھ کر نشال کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ کس قدر معتبر کر رہا تھا وہ اسے، مگر انداز کیسا تھا؟ اگر وہ اس وقت اپنی میں سے باہر نکل کر جانچتی تو جان لیتی کہ زیگم جلال کے لیے کس قدر پاگل ہے۔ شاید وہ جان ہی لیتی کہ اس کے سامنے کھڑا شخص محبت کے کس درجے پر ہے، وہ درجہ جہاں تک آج تک نشال الوی کی رسائی نہ ہو پائی تھی۔ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کا سب بات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ اس کی گلافی آنکھوں میں دیکھتا وہ لبوں پر مچلتے شعر کو آواز کا پیراہن نہ پہنا پایا تھا۔ میں 5 بجے تک آ جاؤں گا، تیار رہنا، ہم ڈائریکٹ ہال میں ہی جائیں گے۔ اس کو گلابی گال تھپتھپاتے ہوئے زیگم نے نرمی سے کہا تھا۔ وہ میری بہن ہے زیگم، میرے بغیر وہ نشال کی بابت فکر مند ہوتی وہ آنسوؤں کے غلبے کے باعث بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ زیگم کو افسوس ہوا، مگر وہ جانتا تھا کہ نشال کے فاروقی ہاؤس جانے کی صورت میں یقینی طور پر شازمہ بیگم کی پیشانی پر بل نمودار ہوں گے۔ ڈونٹ وری، میں وہاں پہنچتے ہی تمہاری اس سے بات کروا دوں گا، اپنا خیال رکھنا، نرم لہجے میں کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ اگلے 2 منٹوں میں وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ نشال دل محسوس کر رہ گئی، پھر آنسو پیتی اپنی بے بسی پر ضبط کرتی کچن کی طرف چلی آئی۔ ناشتہ کر کے معمول کے مطابق کچن اور فلیٹ کی صفائی کرنے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے ٹی وی آن کیے 10 یا 15 منٹ ہی ہوئے تھے جب زیگم کی کال آ گئی، مگر دوسری جانب زیگم نہیں تھی، مشال تھی، اور یہ بات وہ بخوبی جانتی تھی۔ مشال سے بات کرتے کرتے وہ بارہا روئی تھی۔ پھر اسے چپ کروانے کو ملیحہ اور سامیہ نے بھی اسے ڈھیر ساری باتیں شیئر کی تھی۔ ملیحہ کے لہجے میں کھنکتی خوشی محسوس کر کے نشال خود بھی ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو دوپہر کے 2 بجا رہی تھی۔ نشال کو خود پر حیرت ہوئی، وہ پچھلے 2.5 گھنٹے کال پر بات کر رہی تھی۔ آپ کی مسکراتی وہ کپڑے پریس کرنے اور فریش ہونے میں دوپہر کا کھانا گول کر گئی، اور اب اس کی سنگت میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی نشال کو شدید بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ نشال نے ترچھی نگاہوں سے ڈرائیو کرتے زیگم کی طرف دیکھا، وہ پوری توجہ سے ڈرائیو کر رہا تھا۔
نشال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسے مخاطب کرے۔ یوں ہی 1-2 منٹ وہ برداشت کرتی رہی، پھر کچھ نہ سوچا تو ہاتھ بڑھا کر CD پلیئر آن کر دیا۔ میں تا جند میری تیرے پیچھے ہاریاں، میں تا تیرے اتو جان بیٹھی واریاں۔ میٹھی آواز میں کوئی نیا سونگ تھا۔ گانے کے بول سنتی نشال نے ایک نظر زیغم پر ڈالی۔ وہ نشال کی جانب ہی متوجہ تھا، فوراً ہاتھ بڑھا کر گانا بند کر دیا۔ نشال نے سیکنڈ کی دیر کیے بغیر دوبارہ پلیئر کا بٹن دبا دیا۔ اس بار لڑکے کی آواز تھی، گاڑی کی خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کر گئی تھی۔ میں تا تیرے نال سچی لائی یاری وے، مینوں چڑھی تیرے عشق دی خماری وے، میرے دل دا اکو سپنا تینوں اپنی بنا کے تاں لے جانا، چن رہی گواہ تو رہی گواہ چن۔ کیا بکواس ہے یہ، ناگواری سے کہتے۔ زیغم نے CD پلیئر آف کر دی۔ بکواس نہیں، سونگ ہے یہ، اطمینان سے کہتے نشال نے ڈٹائی کی، اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ایک بار پھر آن کا بٹن دبا دیا۔ تیرے نال کیتی زندگی میں ساری ہے، تیرے نا جینے مرنے دی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ گانا بند کرتے ہوئے زیغم نے اسے اس بار غصے سے مخاطب کیا تھا۔ بھوک لگ رہی ہے مجھے، اس نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ تو یہ الٹے سیدھے سونگ سن کر پیٹ بھرے گا تمہارا؟ پوچھتے ہوئے غصے کے باوجود زیغم کو خود پر ہنسی آئی تھی۔ نہیں، مگر ٹائم تو پاس ہو ہی جائے گا نا، اپنے ناخنوں سے کھیلتے ہوئے نشال نے آہستگی سے کہا، اور اسے کسی ریسٹورنٹ کے لیے گاڑی روکنے کا کہنا نہیں چاہتی تھی۔ فائن، سنجیدگی سے کہہ کر زیغم نے CD پلیئر آن کر دیا، جیسے صاف اشارہ تھا کہ کرو ٹائم پاس۔ ایک بار پھر وہی گانا نشال کے سماعتوں میں سنائی دیا تھا، مگر اس بار نشال نے جھنجھلا کر خود گانا بند کر دیا تھا۔ زیغم، اس کے بے حسی پر نشال نے کس قدر تعصب بھرے انداز میں اسے پکارا تھا۔ جی فرمائیے، اس کے پھولے ہوئے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے زیغم نے بڑی شرافت سے پوچھا تھا۔ براؤن آنکھیں مسکراتی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں آپ کی ذمہ داری ہوں، اس نے جیسے اسے باور کروایا تھا۔ جانتا ہوں، آرام سے کہتے ہوئے اس نے ختم ہوتی سڑک سے موڑ کاٹا۔ نشال خاموش ہو کر گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ رات کی سیاہیاں ہر سو اپنے سائے پھیلا رہی تھی۔ قریباً 5 سے 7 منٹ بعد زیغم نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے پارکنگ ایریا میں روکی تھی۔ نشال نے ایک نظر ریسٹورنٹ کی عمارت پر ڈالی، دوسری زیغم پر، جو گاڑی سے نکل کر اس کی سائیڈ والا دروازہ کھولا تھا۔ وہ یقیناً اب اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولنے والا تھا۔ نشال کے لبوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ بکھر گئی۔ زیغم اجلال کی معیت میں پرسکون چال چلتی وہ اس کا ہاتھ تھامے ریسٹورنٹ میں داخل ہو گئی تھی۔ زیغم کی سرد آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ مشال الوی بنت ارباز الوی، آپ کا نکاح؟ زرگام فاروق ولد اکرام فاروق، نکاح خواں اور بھی بہت کچھ بول رہا تھا، مگر وہ سائے سائے کرتے کانوں میں گونجے الفاظ سننے سے قاصر ہو رہی تھی۔ مشال کے دائیں بائیں بیٹھی سامیہ اور نشال نے اس کے برف ہوتے ہاتھ تھام لیے تھے۔ شازمہ بیگم بڑے کروفٹ سے اس کے پشت پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی، جبکہ اپنی نرم طبیعت سے مجبور اماں بھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی جیسے اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ مشال کی غلافی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے۔ نکاح خواں اس کی رضامندی سننے کا منتظر تھا، مگر اس کے کانپتے لبوں پر جیسے کفل سے پڑ گئے تھے۔ مشی، بولو میری جان۔ اس کا ہاتھ دباتے ہوئے نشال نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مشال کی پانی بھری آنکھوں میں ایک کریہا چہرہ گھومنے لگا اور وہ کالی سیاہ رات۔ مشال کو لگا اس کی سانسیں بند ہونے کو ہیں۔ نکاح خواں اپنے الفاظ دہرا رہا تھا۔ مشال کا نازک بدن ہچکولے کھانے لگا۔ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، آج ایک بار پھر اپنی بربادی کا ماتم کرنا چاہتی تھی، مگر نشال کے کانپتے ہاتھ کی گرفت جیسے اس سے التجا کر رہی تھی۔ وہ بے خبر ہوتے ہوئے بھی جیسے اس کی حالت کو سمجھ رہی تھی، جبکہ مشال کی دائیں جانب بیٹھی سامیہ، جو ساری حقیقت سے واقف تھی، اس کی بکھرتی حالت کو سمجھتی، اب اس کی پشت سہلا رہی تھی۔ مشال، پلیز کچھ بولو، سامیہ نے بھیگے لہجے میں اس سے التجا کی تھی۔ نکاح خواں تیسری بار اس کی رضامندی پوچھ رہا تھا۔ پردے کے اس بار بیٹھا زرگام اکرام تکلیف کی انتہاؤں پر کھڑا اس وقت اپنے وجود کے پرخچے اڑتے محسوس کر رہا تھا، جبکہ سسکتی ہوئی مشال کی جھکی نگاہیں یک دم ہی اٹھی تھی اور اپنے بالکل سامنے باریک پردے کے اس پار براجمان زرگام اکرام کی نگاہوں سے جا ملی۔ اس کی دھندلی آنکھوں کے سامنے کا منظر یہ ایک دم ہی بدل گیا تھا۔ ایک بدصورت ترین چہرے کی بجائے وہ وجیہہ ترین چہرہ اس کے مقابل تھا۔ ہوس بھری غلاظت سے بھرپور آنکھوں کی بجائے شفاف بریا خلوص کے گہرے رنگ لیے وہی براؤن آنکھیں۔ ہاں، مقابل بیٹھا شخص زرگام اکرام ہی تھا۔ مشال کی آنکھوں سے بہتے آنسو ایک پل کو تھم سے گئے تھے۔ مکانکی انداز میں اس کے ہلتے سر کے ساتھ بھیگے لب بھی ہلے تھے۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔
اس کے لبوں سے ادا ہونے والے ان الفاظ نے شازمہ بیگم کے سوا وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر زندگی سے بھرپور خوشی کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ نشال فرتے جذبات سے اس کے گلے لگ گئی، جبکہ سامعہ بھی مسکراتے ہوئے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ زرگام اکرام نے نکاح خواہ کے پلک جھپکنے میں ہی منظوری دے دی۔ ملیحہ اور حمزہ کا نکاح بھی ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پورا حال مبارک سلامت کے شور سے گونج اٹھا تھا۔ ہر چہرے پر خوشی تھی۔ نکاح کے بعد اب مہندی کا فنکشن ہونا باقی تھا۔ مشال اور ملیحہ کو سٹیج پر ان کے دولہوں کے ساتھ بٹھا کر وہ دونوں سٹیج سے نیچے اتر آئیں۔ سامعہ مردوں والی سائڈ پر نگاہ دوڑا رہی تھی۔ اس کی بےتاب نوٹ کرتی نشال نے اپنے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اسے ٹھوکا مارا۔ اہم کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ نشال نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، مگر سامعہ شاید کچھ زیادہ ہی صاف گو تھی۔ جھٹ جواب دیا، زمان کو۔ اعتراف میں نگاہ دوڑا کر جواب دیتی سامعہ کے لہجے میں افسردگی اتر آئی، وہ زیگم بھائی کے ساتھ نہیں آئے کیا؟ زمان کو پورے ہال میں کہیں نہ پا کر سامعہ نے پریشان زدہ لہجے میں نشال سے پوچھا تھا۔ نہیں، دراصل زیگم تو مجھے لے کر آئے ہیں نا، مگر راستے میں زیگم نے کسی سے بات کی تھی، کوئی تھا جو یہاں آنے سے انکار کر رہا تھا، اور زیگم نے نہ آنے کی وجہ بھی پوچھی تھی، اور یاد ہے زیگم نے اسے ڈانٹا بھی تھا۔ آئی تھنک وہ زمان ہی تھا، اللہ جانے کیوں نہیں آیا۔ اسے تنگ کرنے کو نشال نے جھوٹ سچ ملا کر اسے آدھی ادھوری بات بتا دی۔ سامعہ کا دل ڈوب کر ابھرا، اسے زمان کی خفگی یاد آ گئی۔ کیا واقعی زمان نہیں آ رہے؟ پوچھتے ہوئے سامعہ کی آواز بھیگ گئی۔ مجھے کنفرم نہیں ہے، تم کال کر کے پوچھ لو نا، نشال نے آسان حل دی، جبکہ سامعہ حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ زمان تو اس کی کال ہی ریسیو نہیں کر رہا، جبکہ اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ نشال نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ ان دونوں کے قریب آتے زیگم نے دلچسپی سے نشال کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ زیگم کی بھاری آواز پر نشال فوراً سنجیدہ ہوئی تھی، جبکہ پریشان کھڑی سامعہ نے جلدی سے زیگم کو سلام کیا۔ اس نے سر کے اشارے سے سامعہ کو جواب دیا۔ وہ سامعہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، کیا زمان بھائی سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں نا؟ یہ ان کے لیے فکر مند ہو رہی تھی۔ سامعہ کو ہچکچاہٹ کا شکار دے کر نشال نے خود ہی زیگم سے زمان کی بابت دریافت کر لیا۔ ابھی 5 منٹ پہلے ہی میں نے اسے کال کی ہے، کہہ رہا تھا 15 منٹ میں پہنچ رہا ہے، آنے ہی والا ہے بس، میں خود بھی اسے بہت مس کر رہا ہوں۔ کہتے ہوئے وہ آخر میں ہولے سے مسکرایا۔ نگاہوں کا مرکز وہی حسینہ تھی جو گولڈن اور برنجل امتیاز کے شرارہ سوٹ میں ملبوس اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ تبھی سامعہ کی آواز پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ تھینکس فار انفارمنگ زیگم بھائی۔ اس کی نگاہوں کا ارتکاز نشال کے گلابی چہرے پر محسوس کرتی سامعہ نے شرارتاً اسے مخاطب کیا تھا۔ بدلے میں وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے نگاہوں کا رخ موڑ گیا تھا۔ نشال اپنی جگہ چور سی ہو گئی، پھر اپنی خفت مٹانے کو ادھر ادھر دیکھنے لگی تو وہ ان دونوں کے پاس سے ہٹ گئے۔ چلے گئے ہیں نا؟ اسے ٹہوکا مارتے ہوئے سامعہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ پوری ڈیش ہو تم؟ نشال ہنستے ہوئے بولی۔ ڈیش مینز؟ پوچھتے ہوئے سامعہ نے معصومیت سے اپنی آنکھیں پٹ پٹائی۔ نشال نے اسے گھورا۔ ڈیش مینز تم کچھ بھی ہو سکتی ہو، اب سمجھ جاؤ، ہنس کر کہتی نشال پلٹ کر سٹیج کی طرف بڑھی تھی۔ بدلے میں کھلکھلاتے ہوئے سامعہ نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ آر یو اوکے؟ اس نے دھیمی آواز میں اپنے پہلو میں بیٹھی مشال سے پوچھا تھا۔ وہ جو بمشکل اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی، زرگام کے مخاطب کرنے پر سر جھکا کر چپ چاپ آنسو بہانے لگی۔ مشال، اس کی خاموشی پر زرگام نے اسے پکارا۔ مجھے نہیں پتا، اپنے گال ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے مشال نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ بار بار اپنے گھونگھٹ کو بائیں گال کی جانب سرکا رہی تھی، کیونکہ بائیں گال پر واضح زد کا نشان بیوٹیشین بھی اپنی بھرپور کوشش اور مہارت کے باوجود چھپانے میں ناکام رہی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال بھی اس نشان کو ڈھانپنے میں کوئی مدد نہیں کر پا رہے تھے۔ زاریہ جو کافی دیر سے حمزہ اور ملیحہ کے ساتھ چیرخانیوں میں لگی ہوئی تھی، زرگام کو مشال کی طرف جھکا دیکھ تو فوراً ملیحہ کے پاس سے اٹھ کر مشال والی سائڈ پر آ گئی تھی۔ اتنی بےتابی سب کے سامنے ہی سرگوشیاں؟ ہنستے ہوئے اسے زرگام کو چھیڑا وہ فوراً سیدھا ہو گیا، پھر مروتاً مسکرایا۔ بیوی ایسی قاتل ہو تو پھر کون کافر دل کی حقائقیں سنانے کے لیے تنہائی ملنے کا ویٹ کرے گا؟ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے زرگام نے اسے جواب دیا تھا۔ زاریہ کی آنکھوں میں ایک پل کو حسد کی لہر سی دوڑی تھی، پھر اگلے ہی پل خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس نے اپنے لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو مزید پھیلا لیا۔ سچ کہہ رہے ہو، تمہاری بیوی واقعی قاتل ہے۔ رات تو رات اگر اس کا داغدار چہرہ کوئی دن کے اجالے میں بھی دیکھ لے تو خوف سے اس کی جان نکل جائے۔ تنزیہ نگاہوں سے مشال کی جھکی گنہری پلکوں کو دیکھتی ہوئی قہقہ لگاتے ہوئے بولی۔ مشال کو لگا جیسے زاریہ نے اس کے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا اونڈیل دیا ہو۔
جبکہ زرقام کی آنکھوں میں شدید ناگواری پھیلی تھی۔ اس کے لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ شدید خفا ہونے کو تھی، مگر موقع کی مناسبت کو سمجھتے ہوئے اس نے غصے کے باعث اپنے سرخ پڑتے ہونٹوں کو مزید پھیلا لیا۔ مجھے تم پر افسوس ہو رہا تھا کہ تم نے 2 عدد بھینس جیسی آنکھیں ہونے کے باوجود آج تک چاند کو نہیں دیکھا، کیونکہ اگر دیکھ لیا ہوتا تو آج تم میری بیوی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کہہ رہی ہوتی۔ لوگوں پر ہنوز مسکراہٹ سجائے وہ شرارتی انداز میں بولا تھا۔ اس پر چوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ مشال کا دفاع بھی کر گیا تھا۔ مشال کے دل میں کہیں ٹھنڈک سی پڑ گئی تھی، جبکہ زاریہ کے چہرہ زرقام کی اس کی آنکھوں کو بھینس کی آنکھوں سے تشبیہ دینے پر اہانت کے شدید احساس تلے دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اس بار بڑی مشکل سے اس نے اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائی تھی۔ چاند؟ اپنی بے عزتی پر صبر کے کڑوے گونٹ بھی تھی وہ استہزائیہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں بالکل، امی ہمیشہ کہتی ہیں میں اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لاؤں گی، اور میں معصوم خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ چاند جیسی تو مل ہی جائے گی، مگر وہ جو چاند کے داغ ہوتے ہیں وہ میں کہاں سے لاؤں گا، کیونکہ مجھے تو چاند اپنے داغوں کے ساتھ ہی پیارا لگتا ہے۔ ان سرمئی داغوں کے بنا تو چاند پھیکا سا لگے گا نا، کیوں مشال؟ زاریہ کو جواب دیتے ہوئے زرقام نے آخر میں مشال سے تائید چاہی، جو اس کا زاریہ کو دیا جانے والا جواب سن کر سوچ رہی تھی کہ اس کا جواب اسی کی طرح انوکھا ہے۔ مشال نے ذرا سی گردن موڑ کر نم آنکھوں سے زرقام کی طرف دیکھا، جس کی براؤن آنکھیں جگمگ کر رہی تھی۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے یار، سامیہ کی آواز کہیں پاس، بہت پاس سنائی دی تھی۔ مشال نے اپنی حیران آنکھوں سے اس کے وجیہہ چہرے پر پہلے وہ رنگ دیکھے جو یقیناً محبت ہی کے تھے، مگر وہ ان رنگوں سے واقف ہی کہاں تھی۔ سو نگاہ جھکا کر زرقام کی بات کی تائید میں سر اس بات میں ہلا دیا۔ لو دیکھو پھر، میری قسمت کتنی اچھی ہے، اللہ نے مجھے ہو بہو چاند جیسی بیوی دے دی، خوشگوار لہجے میں زاریہ سے کہتے ہوئے زرقام نے مصنوعی کالر اکڑائے تھے۔ مجبوراً زاریہ کو بھی مصنوعی کھی کرنا پڑی تھی۔ پھر منہ بسوڑتی وہ اسٹیج سے اتر گئی۔ تمہیں اسے اس طرح بدتمیزی سے جواب نہیں دینا چاہیے تھا زرقام۔ زاریہ کے جاتے ہی مشال نے دھیمی آواز میں زرقام کو لتاڑا۔ اسے بھی آپ سے یوں جیلس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اپنی کلائی پر بندی گھڑی کو شہادت کی انگلی سے چھوتے ہوئے حال میں نگاہ دوڑاتا وہ بڑی سنجیدگی سے بولا تھا۔ مجھ میں جیلس ہونے والا ہے ہی کیا؟ جو وہ مجھ سے جیلس ہو رہی تھی، جو سچ ہے اس نے وہی کہا ہے۔ خود اذیتیں میں گری وہ آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ کاش کہ آپ کبھی میری آنکھوں سے خود کو دیکھ پاتی، تو ایسا کہنا تو دور، آپ سوچتی بھی نہ کہ آپ میں جیلس ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ دھیمی، بہت دھیمی آواز میں کہتے وہ اپنا رخ اس کی جانب سے بالکل موڑ گیا تھا۔ مشال کی سماعتوں نے اس کے کہے جملے کو درستگی سے سننے میں بے چارگی ظاہر کی۔ وہ چپ چاپ اپنی ہتھیلیوں پر نگاہ جما گئی۔ ہم سے بڑھائیے نہ رسموں راہ کے، ہم لوگ مل کر کریں اداس، بچھڑ کر کریں اداس۔ پورے فنکشن کے دوران وہ اس سے دور دور رہا تھا۔ سامیہ نے اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ اس کے ہاتھ نہ آیا۔ سفید شلوار کے سوٹ میں ملبوس بکھرے بالوں اور سرخ آنکھوں سمیت وہ اس کا دل دھڑکا رہا تھا۔ زیغم خود تو نشال کو لے کر واپس سنجرائی کے لیے نکل گیا تھا، مگر زمان کو فاروقی ہاؤس میں ہی رکنے کا کہہ کر گیا تھا۔ مجبوراً اسے زرقام کے کمرے میں قیام کرنا پڑا۔ قریباً رات کے 3 بجے کے قریب زرقام کی آنکھ لگی تو وہ خود کمرے سے باہر نکل آیا۔ راہداری عبور کر کے وہ سیڑھیاں اترتا فاروقی ہاؤس کی عمارت سے باہر نکل آیا۔ لان میں ٹہلتے ہوئے وہ سگریٹ کے کش لگا رہا تھا جب وہ اچانک اس کے سامنے آئی تھی۔ اس نے فوراً سے پہلے سگریٹ گھاس پر پھینک کر اپنے بھاری بوٹ تلے مسل دی۔ زمان، یہ آپ اسموکنگ کر رہے تھے؟ صدمے سے چور آواز میں پوچھتی سامیہ نے دوسری طرف رخ موڑ کر کھڑے زمان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنا پورا زور لگاتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ حد سے زیادہ سرخ آنکھوں سمیت وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ سامیہ کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے آپ نے اپنی آنکھوں میں اترتی نمی کو پلکیں چپک چپک کر اندر کہیں اتارنے کی کوشش کرتی وہ تکلیف زدہ سے پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، اور ویسے بھی تمہیں فرق ہی کیا پڑتا ہے؟ اپنے کندھے پر رکھے اس کے نازک ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے وہ شدید ناراضگی سے بولا تھا۔ سامیہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس کی سانولی رنگت میں شاید ضبط کی سرخیاں گلی ہوئی تھی۔ ادھکلی سیاہ روشن آنکھیں سرخ انگارہ ہوتی خمار آلود لگ رہی تھی۔ آپ جاگتے رہے ہیں؟ اس کی ناراضگی کو خاطر میں لائے بغیر سامیہ نے دوبارہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ اس کی یہ فکر و توجہ زمان کا دل پگھلانے لگی۔ مجھے سلانے والی پاس نہیں تھی تو کیسے سو جاتا؟ اس کے دونوں بازو اپنے مضبوط مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے وہ تلخ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی جنونی گرفت پر سامیہ کی سانسیں سینے میں ہی اٹکنے لگی تھی۔ آپ کو تھوڑا بہت ریسٹ تو کر لینا چاہیے تھا زمان،
اٹکتے ہوئے سامیہ نے کمزور آواز میں کہا تھا۔ کیا تم نہیں جانتی تمہارے بغیر میں کس قدر بے آرام رہتا ہوں؟ تو پھر تمہاری غیر موجودگی میں کیسے آرام کر سکتا تھا سامیہ؟ سخت لہجے میں پوچھتا وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ سامیہ کی آنکھوں کی نمی رخسانوں پر پھسلنے لگی تھی۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ زمان کی بوجھل پلکوں کو چھوتی وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخائی سامیہ کا دل بے قرار کر رہی تھی۔ اس کے یوں رو پڑنے پر زمان کو ملال نے گھیر لیا تھا۔ اس نے ذرا سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہاری سوری نہیں چاہیے سامیہ۔ اپنے چہرے پر ٹکا سامیہ کا ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے زمان نے نرمی سے کہا۔ ساری خفگی اڑن چھو ہو گئی تھی۔ جیسے تھینکس نہیں چاہیے تھا؟ اس کے سینے سے ذرا سا سر اٹھاتے ہوئے سامیہ نے قدرے خفگی سے پوچھا۔ زبان کو چند دن پہلے اپنی کہی بات کا حوالہ دیتی سامیہ پر پیار آیا تھا۔ بالکل، نہ سوری نہ تھینکس، صرف تمہارا ساتھ چاہیے سامیہ۔ میری زندگی کی آخری سانس تک مجھے صرف سامیہ چاہیے۔ وہ دھیمے لہجے میں بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ آہستگی سے اس سے الگ ہوئی۔ سامیہ، اپنی آخری سانس تک صرف آپ کی ہے زمان، صرف آپ کی، اور میں آئندہ آپ سے دور رہ کر آپ کو کبھی بھی آرام نہیں کروں گی۔ اٹس مائی پرومس۔ اس کے سامنے کھڑی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بڑے دل فریب عہد و پیمان باندھ رہی تھی۔ زمان کے لب آہستگی سے مسکرائے۔ نوازش اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولا۔ سامیہ سرت سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ زمان نے غمگین نگاہوں سے اسے گھورا۔ تم نے ابھی مجھ سے وعدہ کیا ہے محترمہ؟ اسے خود سے فاصلہ قائم کرتے دیکھ وہ جتانے والے انداز میں بولا تھا۔ جی ہاں، میں جانتی ہوں، مگر آپ شاید بھول رہے ہیں کہ یہ ہمارا بیڈ روم نہیں، فاروقی ہاؤس کا لان ہے، جو یقیناً تمام رومز کی ونڈوز سے نظر آتا ہے۔ اپنے ہاتھ پشت پر باندھ کر ذرا سا آگے کو جھکتے ہوئے وہ اسے چھیڑنے والے انداز میں بولی۔ زمان کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ میں کچھ نہیں بول رہا، مگر تم بھی یہ یاد رکھو کہ ہم ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں۔ میرے پاس تم پر تمام اختیارات کا سرٹیفکیٹ ہے مسز، اطمینان سے کہتے ہوئے زمان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھام لی، اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا۔ اور بے شک تمام رومز کی ونڈوز سے لان نظر آتا ہوگا، مگر رات کے آخری پہر اس اندھیرے میں کیا نظر آئے گا یار؟ اور وہ ایک شعر ہے نا، جون ایلیا کا تھا شاید، تم مجھے اور قریب کر لو نا، اس اندھیرے میں بھلا کیا دکھے گا؟ مسکرا کر کہتے ہوئے زمان اس کی پیشانی پر جھکا۔ سامیہ نے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ غلط فرما رہے ہیں آپ، اس اندھیرے میں نہیں، اس دھند میں بھلا کیا دکھے گا؟ حد ہے، ویسے اپنی مرضی سے ہی بیچارے شیر کو توڑ مروڑ کر رکھ دیا ہے آپ نے، کہتے ہوئے وہ بے اختیار کھلکھلائی تھی۔ زمان کے لبوں کی مسکراہٹ بھی گہری ہو گئی۔ اف، دھند ہو یا اندھیرا، بات تو وہی ہے نا، مقصد تو قریب کرنا ہی ہے نا۔ اور پھر دھند تو ہے نہیں، مگر ابھی ٹھنڈ ضرور ہے، چلو ایسا کر لیتے ہیں نا، اس ٹھنڈ میں بھلا کیا دکھے گا؟ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹاتے ہوئے زمان نے ہنس کر کہا تھا۔ سامیہ کے لیے اپنے حلق سے امڑتی ہنسی کو روکنا محال ہو گیا تھا۔ اچھا بس کرے نا، اس کے سینے پر منہ بساتے ہوئے سامیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یار ابھی تو میں نے شروع ہی نہیں کیا، مصنوعی بیچارے پن سے کہتے ہوئے آخر میں زمان نے اپنی ایک آنکھ دبائی تھی۔ بے شرم ہیں آپ، قسم سے، چھوڑے مجھے، ہنس کر کہتی سامیہ سرت سے اس کے حصار سے نکلی تھی۔ زمان لبوں پر مسکراہٹ سے جائے اسے دیکھتا رہ گیا، جو اسے زمان دکھاتی فاروقی ہاؤس کے اندرونی عمارت کی طرف جا رہی تھی۔ جو تم ہی ہو مقابل میرے، تو فتح کیسی، جاؤ ہم ساری خوشیاں وار گئے، ہم ہار گئے۔ وہ الماری کا پٹ کھولے کھڑی آج رات کے فنکشن کے لیے ڈریس منتخب کر رہی تھی، جو وہ بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ نشال نے پلٹ کر ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اسے خود سے بے نیاز دیکھ زیغم نے گہری نگاہ اس کی پشت پر ڈالی، پھر ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگز بیڈ پر رکھ کر خود بھی اس کی طرف آ گیا۔ اپنے کام میں منہمک وہ اس کا اپنی جانب آنا محسوس نہیں کر پائی تھی، جبکہ اس کی لاتعلقی پر لب بھینجتے ہوئے وہ اس کی پشت پر جا کھڑا ہوا۔ مان وہ وارڈروب سیٹ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک پل کو رکے تھے۔ نشال کو اپنے قریب بے حد قریب اس کی کم سانسوں کے ساتھ سگریٹ کی ملی جلی مہک بھی محسوس ہوئی تھی۔ وہ فوراً پلٹی تھی، پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ گھسائے وہ سنجیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جی، کوئی کام تھا آپ کو؟ نگاہ چکاتے ہوئے اس نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے زیغم نے اس کی کلائی تھام لی۔ نشال نے کچھ حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو اسے بیڈ کے پاس لے آیا۔ بیٹھو، ایک لفظی حکم تھا جیسے۔ نشال چپ چاپ بیٹھ گئی۔ یہ بیگز چیک کر لو، سب کچھ موجود ہے، اگر کچھ مسنگ ہے تو مجھے بتاؤ۔ تم آج رات یہ ڈریس اور اس کے ساتھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ میچنگ پہنو گی۔
جو ان بیگز میں موجود ہے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے زیگم نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ نشال نے ایک نگاہ غلط ان بیگز پر ڈالی تھی اور کھڑی ہو گئی۔ میں ان میں سے کچھ بھی نہیں پہنوں گی، آج رات کے لیے میں ڈریس سلیکٹ کر چکی ہوں۔ زیگم کی طرف دیکھتے ہوئے نشال نے آہستگی سے کہا تھا۔ دل میں کہیں اس کے غصے کا خوف موجود تھا، مگر اس غصے کے باوجود وہ جو منہ میں آیا کہہ گئی تھی۔ زیگم کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آئی تھی، اس کا چہرہ ہنوز بے تاثر تھا۔ لیکن میں کہہ چکا ہوں، اگر تم یہی ڈریس پہنو گی تو بس تم پہنو گی، اطمینان سے کہتے ہوئے زیگم نے اس بات آہستگی سے کندھے اچکائے تھے، جیسے نشال کا انکار اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔ اس کی شان بے نیازی پر نشال کا خون کھول اٹھا تھا۔ اور اگر میں نہ پہنوں تو؟ نشال نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو یہ کہ میں تمہیں خود پہنا دوں گا۔ اٹس ناٹ اے بگ ایشو فار می۔ زیگم نے فوراً جواب دیا تھا۔ اس کی اس قدر جرأت اور بے باکی پر نشال کی آنکھیں غصے اور حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں۔ گلابی گال پل میں سرخ ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ اتنے بے شرم بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنے چہرے کا رخ موڑتے ہوئے نشال نے کچھ خفگی سے کہا تھا۔ خفت کے مارے چہرہ لال پیلا ہو رہا تھا۔ بے شرم ثابت ہو سکتا ہوں اگر تم یہ ڈریس خود نہیں پہنو گی تو، ادروائز الحمدللہ ابھی تک بے حد شریف النفس انسان ہوں۔ آگے کا اللہ ہی مالک ہے۔ آخری جملہ اس نے دل میں ہی ادا کیا تھا، جبکہ نشال اس کے خود کو شریف النفس انسان کہنے پر بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ چیک کر لو کچھ مسنگ نہ ہو۔ لبوں پر مچلتی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے زیگم نے اس بار پھر مخاطب کیا تھا۔ لب کچلتے ہوئے دوبارہ بیڈ پر بیٹھ کے اسے اتحاد ڈالتے دیکھ وہ کل رات گاڑی میں چلنے والا پنجابی سونگ گنگناتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں تا تیرے نال لائی سچی یاری وے جھوٹا۔ منہ بسوڑ کر بڑبڑاتی نشال نے تینوں شاپنگ بیگز بیڈ پر الٹ دیے تھے۔ رائل بلو کلر کی نیٹ کی ساڑی جس کے ساتھ بلیک کلر کی منی شرٹ تھی، میچنگ بلیک اینڈ رائل بلو کلر کی جوڑی، چوڑیاں، رنگز، پازیبیں خود سے، ان تینوں بیگز میں واقعی ایچ اینڈ ایوری تھنگ میچنگ ہی تھی۔ رائل بلو کلر کے ویلوٹ کے خود سے جس پر بلیک اور بلو نگوں کا کام کیا گیا تھا۔ دیکھتے ہوئے وہ دھڑکتے دل سمیت مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زیگم کو ہیل پسند نہیں ہے، یقیناً اسی لیے ان خصوں کا انتخاب کیا گیا تھا۔ سب کچھ واپس بیگ میں ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ حسب توقع وہ لیونگ ایریا میں صوفے پر بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ نشال نے کلستے ہوئے اس کی سلگتی سگریٹ کو گھورا جو زیگم کے لبوں میں دبی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا کچن میں چلی گئی۔ چائے پئیں گے آپ؟ چائے کی کتلی چولہے پر رکھتے ہوئے اس نے زیگم سے پوچھا۔ نہیں، زیگم نے یک لفظی جواب دیا۔ نشال کندھے اچکا کر اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ چند منٹ بعد وہ کھولتی ہوئی چائے مگ میں انڈیل کر مگ ہاتھ میں لیے لیونگ ایریا سے گزرتی ہوئی بیڈ روم کی طرف جا رہی تھی جب نشال زیگم کی پکار پر اس کے قدم رکے تھے۔ نشال نے گردن موڑ کر دائیں طرف رکھی صوفوں پر سے ایک پر بیٹھے زیگم کی طرف دیکھا تھا۔ یہ چائے مجھے دے دو، تم اپنے لیے اور بنا لو۔ سگریٹ ایش ترے میں مسلتے ہوئے آنکھوں میں دل جلانے والی چمک لیے بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ لیکن ابھی تو آپ نے مجھے منع کر دیا تھا، میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا۔ چائے کے مگ پر اپنے نازک ہاتھوں کی گرفت سخت کرتے ہوئے وہ منمنائی تھی، کیونکہ صوفے سے اٹھ کر اسی کی طرف آ رہا تھا۔ تب میرا موڈ نہیں تھا۔ زیگم نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا تھا۔ 5 منٹ میں آپ کا موڈ بھی بدل گیا؟ پوچھتے ہوئے نشال نے جھٹ مگ کو لبوں سے لگا لیا۔ گرم گرم چائے اس کے لبوں سے اس کے ہونٹوں کے ساتھ ساتھ زبان بھی جلا گئی تھی، مگر بظاہر وہ چیلنجنگ انداز میں مسکرائی تھی، جیسے کہہ رہی ہو اب لے کر دکھاؤ۔ موڈ بننے کو تو چند سیکنڈ ہی کافی ہوتے ہیں سویٹ ہارٹ، جاؤ تم اپنے لیے دوسری بنا لو۔ چائے کا مگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے زیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے لیکن وہ ارے ہی کرتی رہ گئی، مگر مگ لبوں سے لگا چکا تھا۔ یہ میری جھوٹی ہو چکی تھی، نشال نے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ زیگم کی سرد آنکھوں میں آج مسکراہٹ تھی۔ اسی لیے حد سے زیادہ میٹھی ہو رہی ہے، پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے وہ بڑے آرام سے گرم چائے کے گھونٹ پڑ رہا تھا۔ اس کے کہے جملے کی معنی خیزی پر نشال کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہونے لگی۔ لو اب پیو، ٹھنڈی ہو چکی ہے، اب تمہارے ہونٹ نہیں جلیں گے، نرمی سے کہتے ہوئے زیگم نے چائے کا مگ واپس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نشال کے دل کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ اس نے ترچھی نگاہوں سے زیگم کی طرف دیکھا، وہ پلٹ چکا تھا۔ دوسری نگاہ نشال نے مگ میں موجود بچی ہوئی چائے پر ڈالی جو بمشکل 3 یا 4 گھونٹ رہ چکی تھی۔ پی لو، زیادہ ٹھنڈی چائے بھی اچھی نہیں لگتی۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے زیگم نے اسے دوبارہ مخاطب کیا تھا۔ نشال نے چپ چاپ مگ لبوں سے لگا لیا۔ چائے واقعی ٹھنڈی ہو چکی تھی، مگر نشال کو زندگی میں پہلی بار اس چائے کا ذائقہ بہت اچھا لگا تھا۔ وہ کم میٹھی مگر کڑوی چائے پینے کی عادی تھی، مگر حلق سے اترتی ٹھنڈی چائے حقیقتاً آج میٹھی لگ رہی تھی۔
चाय के छोटे छोटे घूंट भरती वो बेडरूम की तरफ मुड़ी थी। जीगम इजलाल ने एक बार फिर निगाह बेडरूम में जाती निशाल उल्वी पर डाली थी। इसकी अना हार चुकी थी, मोहब्बत जीत चुकी थी। वो अपने दिल में दबी बरसों की मोहब्बत के सामने घुटने टेक चुका था। हाँ, जीगम इजलाल अपनी अना को पसे पुश डाल चुका था। इसकी छोटी सी सतुआ नाक में नथ पहनाते हुए ब्यूटिशियन ने आखिरी बार इसका तनकीदी जायजा लिया था। इसका मासूम शहाबी मुखड़ा देखते हुए ब्यूटिशियन के लब आप ही आप मुस्कुराए थे। काश कि इस लड़की के चेहरे पर यह निशान ना होता। वो दिल ही दिल में अफसुर्दा होती सोच रही थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। ब्यूटिशियन ने इसके कान में सरगोशी की थी। सारा, इन तमाम मिरर्स पर से कर्टन्स उतार दो, ब्राइडल्स को इनकी लुक देखने दो। ब्यूटिशियन ने चहकती हुई आवाज़ में अपनी हेल्पर सारा को मुखातिब किया, जो मलिहा का दुपट्टा सेट कर रही थी। ये इस ब्यूटिशियन का अंदाज था कि दुल्हन तैयार करते हुए आईने ढांप दिया करती थी, ताकि दुल्हन तैयार हो जाने के बाद ही खुद को देखे। नहीं प्लीज़, मैं खुद को नहीं देखना चाहती, ब्यूटिशियन का हाथ थामते हुए मिशाल ने जल्दी से कहा था। सारा से बातचीत करती मलिहा ने इसकी बात सुनकर कुछ हैरत और तासुफ के मिले जुले तासरात समेत इसकी जानिब देखा। वहां आती सामिया भी मिशाल की बात सुन चुकी थी। वो दूसरे रूम में इसी ब्यूटिशियन की पार्टनर से तैयार हो रही थी। आप इसकी बात मत सुनिए किरण, सामिया ने ब्यूटिशियन को मुखातिब किया, जो कुछ कश्मकश का शिकार नजर आ रही थी। हमारी गाड़ी आ चुकी है, हमें बस निकलना है। आप जल्दी से ये पर्दे हटवा दीजिए। ये मिशी तो पागल है, इसकी फिक्र मत कीजिए। ये खुद को देखेगी तो हैरान रह जाएगी। सामिया ने बड़ी संजीदगी से कहते हुए करीब आकर मिशाल के हाथ से ब्यूटिशियन का हाथ छुड़वा लिया था। सामिया तुम, मिशाल ने इसे डांटना चाहा था, मगर इसका जुमला पूरा नहीं होने से पहले ही सामिया ने इसकी बात उछक ली। हाँ, मैं आज बहुत प्यारी लग रही हूँ, मुझे पता है, मगर तुमसे कम मिशी। सो जस्ट रिलैक्स। अपनी निगाहें ज़रा ऊपर करो और सामने आईने में नजर आते खुद के अक्स को देखो। बहुत प्यारी लग रही हो। चलो शाबाश। अपने हाथ में मौजूद इसके हाथ पर दबाव बढ़ाते हुए सामिया ने खुश दिली से कहा। मिशाल ने नजरें उठाने की बजाय आंखें बंद कर ली। मुझे नहीं देखना सामिया, अगर जरगाम आ गया है तो प्लीज़ मुझे ले चलो यहाँ से। आंखें बंद किए इसने सामिया से इल्तिजा की थी। मिशी तुम, सामिया कुछ कहना ही चाहती जब ब्यूटी पार्लर का ग्लास डोर नॉक हुआ था। सामिया ने पलट कर देखा, ग्लास डोर के इस पार वो दूल्हा बना सामिया के बिल्कुल पीछे और मिशाल की बंद आंखों के सामने दीवार में नस्ब आईने में मिशाल का अक्स देख रहा था। जरगाम आ गया है, सामिया के लबों ने होले से जंबिश की। मिशाल की आंखें बेसाख्तगी में खुलती चली गईं और इसकी निगाहें बेख्तियार अपने सामने आईने में नजर आते जरगाम के अक्स पर जा ठहरी थी, जो ग्लास डोर के इस पार खड़ा मिशाल की ही जानिब देख रहा था। निगाहें मिलने पर वो होले से मुस्कुराया। मिशाल ने फौरन निगाह चुरा ली, फिर अपनी चेयर से खड़ी हुई और ग्लास डोर की तरफ पलटी। मलिहा भी जरगाम को देख चुकी थी, सो सारा ने जल्दी से इसके कंधे पर गर्म शाल उड़ा दी। सामिया ने भी मिशाल के कंधे के गिर्द सारा शॉल लपेट दी। इस बार इसने मिशाल को अपना आप देखने का नहीं कहा था। वो जान चुकी थी कि मिशाल अपना अक्स दूर से ही जरगाम की आंखों में देख चुकी है। सामिया की मुय्यत में धीमी चाल चलती वो ग्लास डोर तक आई थी, जो जरगाम इसके लिए खोल चुका था। बेख्तियार मिशाल ने सहारे के लिए अपना हाथ बढ़ाया था, जिसे जरगाम ने बिना वक्त ज़ाया किए थाम लिया था। गोरे सफ़ेद हाथों पर मेहंदी के नक्शो निगार इसके हाथों और पाँव को रौनक बख्श रहे थे। मलिहा को सामिया ने मदद दी थी, जो मुस्कुराती निगाहों से मिशाल के लिए अपने भाई की दीवानगी देख रही थी। जरगाम मिशाल को गाड़ी में बिठाकर मलिहा की तरफ पलटा था। बहुत जल्दी ख्याल आ गया बहन का, मलिहा ने इसे छेड़ा था। हाय, जब होश ही उड़े हुए हों तो बहन क्या, भाई मोहतरम को तो खुद का ख्याल भी जरा देर से ही आता है। जरगाम की बजाय सामिया ने मलिहा को जवाब दिया। जरगाम बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी हंसी दबाते हुए जरगाम ने अपनी सफाई दी। हाँ, मगर आज तो साबित हो गया, वैसी बात जरूर है। इसे मसनूई खफगी से घूरते हुए मलिहा ने मुस्कुराते हुए कहा। जमान मलिहा के लिए गाड़ी का बैक डोर खोले खड़ा था। कैसी बात? ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठते हुए जरगाम ने पिछली सीट पर मिशाल के साथ बैठी हुई मलिहा से मुस्कुराते लहजे में कहा। वो ही जिसको लेकर तुम निशाल की अकल पर मातम किया करते थे। अपना लहंगा संभालते हुए मलिहा ने एक आईब्रो उचकाते हुए कहा। जमान ने गाड़ी का बैक डोर बंद कर दिया। मे यू ऑल हैव अ नाइस जर्नी। फ्रंट डोर के अध खुले शीशे से जरगाम का कान खींचते हुए जमान ने खुश दिली से कहा। हमारी तो बस नाइस ही रहेगी बिग बी। मैं आपको कहना चाहूँगा कि मे यू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव अ रोमांटिक जर्नी।
ایک آنکھ دباتے ہوئے زرقام نے دھیمی آواز میں زمان کو چھیڑا۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ جنگلی، پیار سے کہتے ہوئے زمان نے اس کی ٹھوڑی پر اگی شیپ کو ہلکا سا کھینچا۔ ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اوئے یار زمان بھائی، آج کے دن تو رحم۔ زرقام نے چلتی گاڑی سے دروازے سے ذرا سا سر باہر نکال کر ہانک لگائی۔ زمان ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ سامیہ اور زمان اپنی گاڑی میں ہال پہنچنے والے تھے۔ ہم کچھ بات کر رہے تھے شاید۔ گاڑی چلتے ہی ملیحہ نے ایک بار پھر زرقام کو چھیڑا۔ جی کر تو رہے تھے، مگر مناسب یہی ہے کہ آج کے دن آپ خاموش رہیں محترمہ، کیونکہ دلہنیں شرمائی خاموشی اچھی لگتی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے زرقام نے ملیحہ کو تنگ کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ واقعی تب گئی تھی۔ میں جیسے اچھی لگتی ہوں نا بیٹا، اسے ہر حال میں ہی اچھی لگتی ہوں۔ تم سیدھی طرح مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ ملیحہ گھوم کر اسی پوائنٹ پر آگئی۔ مشال چپ چاپ اپنی گاہیں جھکائے ان دونوں بھائی بہن کی نہ سمجھ میں آنے والی بحث سن رہی تھی۔ سارے بدلے آج ہی لوگی کیا؟ پوچھتے ہوئے زرقام نے بے چارہ سا منہ بنایا۔ ملیحہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہی تو وقت ہے سارے بدلے لینے کا۔ اب تم دیکھنا میں کیسے تمہاری درگت بنایا کروں گی۔ آیا بڑا ہم لڑکیوں کو بے وقوف کہتا تھا۔ مجھے تو محبت جیسی بیماری کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے چھیڑتے ہوئے ملیحہ نے آخر میں زرقام کی بہت پہلے کہی ہوئی بات کی نقل اتاری۔ لفظ محبت پر مشال نے نگاہ اٹھا کر زرقام کی طرف دیکھا، جو گردن پیچھے کیے آنکھ کے اشارے سے ملیحہ کو خاموش رہنے کا کہہ رہا تھا۔ مشال کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ کیا وہ پھر سے دھوکہ کھا بیٹھی تھی؟ کیا واقعی اسے لوگوں کی پہچان نہیں تھی؟ وہ دونوں بہن بھائی اب بھی باتیں کر رہے تھے، مگر مشال کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا ذہن لفظ محبت میں اٹکا اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم نے بلیک ڈریس ضرور پہننا تھا؟ بظاہر سامنے سیاہ تارکول کی سڑک پر نگاہ جمائے ہوئے بڑی لاپرواہی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی سامیہ نے بھویں اچکار کر اس کی جانب دیکھا۔ شازبہ آنٹی نے ہی لا کر دیا تھا یہ ڈریس، تو مجھے اچھا لگا، میں نے پہن لیا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا؟ اسے تفصیلی جواب دیتے ہوئے سامیہ نے آخر میں مصنوعی فکر مندی سے دکھائی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آج ہمیشہ سے بڑھ کر حسین لگ رہی ہے۔ ہاں مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ زمان نے بھرپور سنجیدگی سے جواب دیا۔ سامیہ کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ کیا یہ ڈریس اچھا نہیں لگ رہا یا بلیک کلر؟ اس بار سامیہ کی آواز میں حقیقی حیرت اور پریشانی تھی۔ زمان نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ نہیں، دونوں ہی برے نہیں ہیں۔ مجھے تمہارا یہ ڈریس آج کے دن پہننا اچھا نہیں لگا۔ پوری توجہ سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے زمان نے اسے جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ پوچھتے ہوئے وہ روحان سی ہو گئی۔ زمان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ گاڑی کی سپیڈ سلو کرتے ہوئے اس نے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ یہی تو مسئلہ ہے یار، بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہو۔ مجھ معصوم شریف انسان کی نیت خراب ہو رہی ہے، اس کا ہاتھ تھام کر کہتے ہوئے بے چارہ لگ رہا تھا۔ اس کی بات سننے کی باری سامیہ کی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ہاں اب ہنس لو، تم اڑا لو میری بے بسی کا مذاق۔ اگر یہ زیغم سر کے گھر کا فنکشن نہ ہوتا تو یہیں سے تمہیں لے کر غائب ہو جاتا یار، وہ بڑی بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی فریاد سنتے سامیہ ہنستی چلی گئی۔ آپ کے سر زیغم کے گھر کا فنکشن ہوتا یا نہ ہوتا، یہ میری دوست کی بارات کا فنکشن ہے، میں تو آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاتی۔ سامیہ نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اس کے ارمانوں پر پانی پھیرا۔ زمان اسے گھور کر رہ گیا۔ ظالمہ، جاؤ، میں نہیں لے کر جا رہا کہیں، یہ گاڑی اب سٹارٹ نہیں ہوگی اور ہم دونوں یہیں اسی سڑک پر رات گزاریں گے۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے زمان نے سکون سے کہا۔ سامیہ فوراً اچھل کر سیدھی ہو گئی۔ آر یو سیریس زمان؟ پوچھتے ہوئے خفا سی لگ رہی تھی۔ زمان ہولے سے ہنس ناٹ ایٹ آل ہنس کر کہتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کرتی۔ سامیہ کی جان میں جان آئی۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے سامیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ زمان نے ذرا گردن موڑ کر محبت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم آج واقعی مجھے پاگل کر رہی ہو سامیہ۔ خوبصورت مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ مجھے یہی پاگل قبول ہے، محبت سے کہتے ہوئے سامیہ نے اس کے شانے پر سر ٹکا دیا۔ زمان کے دل میں ٹھنڈ سی پڑ گئی تھی۔ اگلے 3 منٹ میں وہ ہال کی پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کر رہا تھا۔ سامیہ کا ہاتھ تھامے وہ جس وقت ہال میں انٹر ہوا، انٹرنس پر ہی زیغم نے اسے گھیر لیا۔ مجبوراً اسے سامیہ کا ہاتھ چھوڑنا پڑا۔ وہ ہنستی ہوئی برائڈل روم کی طرف بڑھ گئی۔ کہاں رہ گئے تھے یار، زرقام تو کب کا آ چکا ہے۔ سامیہ کے جاتے ہی زیغم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ ان کا کوئی قصور نہیں ہے بھائی، وہ تو میں نے ہی انہیں ہیو اے رومانٹک جرنی کہا تھا، بس آئی ایم شیور اسی وجہ سے لیٹ آئے ہیں زمان بھائی۔ اور آپ نے نہیں دیکھا کیسے؟ سامیہ بھابھی کا ہاتھ پکڑ کر
بلکہ ولیمے کے کپل کی طرح دونوں ہی دانتوں کی نمائش کرواتے ہوئے آ رہے تھے۔ زمان کی بجائے پاس آتے زرگام نے بڑی تفصیل سے زیگم کو جواب دیا، جس پر زیگم نے ایک آئی برو جھکا کر زمان کی طرف دیکھا، جبکہ زمان نے دانت پیستے ہوئے زرگام کو گھورا۔ بڑے ہی کچھ جنگلی انسان ہو یار تم، مجھے کتنی خواہش تھی تم سے ملنے کی، اگر پتا ہوتا کہ مل کر تم میری بھی بینڈ بجاؤ گے تو اس خواہش کا بر وقت گلا گھونٹ دیتا۔ اپنی ہنسی دبا کر کہتے ہوئے زمان نے بھرپور تعصب کا اظہار کیا تھا، جس کے نتیجے میں زرگام کے حلق سے تو ہنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا، جبکہ زیگم نے فقط مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ بس جی دیکھ لیں میں بندہ ہوں ہی کمال، اپنی ہنسی روک کر کہتے ہوئے زرگام نے خود اعتمادی سے کہا۔ بدلے میں زمان نے خوش دلی سے اس کے گال سے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ بے شک تم واقعی کمال بندے ہو، اس کی پیٹھ ٹپکتے ہوئے بڑے بھائیوں والے مان سمیت کہہ رہا تھا۔ مگر ابھی تو آپ نے کہا کہ میں جنگلی ہوں۔ زرگام اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا۔ وہ تو تمہارے ایڈیشنل کوالٹی ہے، زمان نے بھی بھرپور جواب دیا۔ زیگم مسکراتی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ زمان سے الگ ہوتے ہوئے زرگام نے منتظر نگاہوں سے زیگم کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں پنپتی خواہش سمجھ کر زیگم نے سرحد سے اسے گلے لگا لیا۔ شادی مبارک ہو میرے شیر، اللہ تمہیں اس امتحان میں کامیاب کرے۔ اس نے شرارتاً زرگام کو دعا دی تھی۔ زرگام کھل کر ہنسا۔ آمین آمین، ہنستے ہوئے وہ یہی کہہ پایا۔ بس اب اور مت ہنسنا، نظر لگ جائے گی، زیگم نے قدرے سنجیدگی سے ڈپٹتے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ اس کی محبت بھری ڈانٹ پر زرگام کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ جو حکم میرے بھائی کا، کہتے ہوئے اس نے سر کو ذرا سا خم دیا۔ زمان نے مسکراتی نگاہوں سے اس کا وجیحہ چہرہ دیکھا۔ وہ واقعی نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ مان ان تینوں کا انہماک بارات آ گئی کے شور سے ختم ہوا تھا۔ وہ تینوں کرام فاروقی اور آغا جان کے ساتھ خاندان کے چند بڑے مرد حضرات کے ساتھ باہر نکل آئے۔ دلہن بنی کار سے نکلتا ملیحہ کا دولہا بلا شبہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سچی خوشی کی چمک تھی۔ حمزہ اور اس کی فیملی کا استقبال بھرپور طریقے سے ہوا تھا۔ نکاح تو مہندی کی رسم کے ساتھ ہی ہو چکا تھا، اب تو بس رخصتی ہونا باقی تھی۔ ڈنر کے بعد فوٹو سیشن، دودھ پلائی، جوتا چرائی جیسی مختلف رسموں کے دوران وہ زیگم اجلال کی نگاہوں کا مرکز بنی رہی تھی۔ کبھی ساڑی کے پلو سے الجھتی تو کبھی شانوں پر بکھرے بال پیچھے کرتی۔ وہ اسے پورے فنکشن کے دوران بے کل کرتی رہی تھی۔ خود تو وہ پرسکون تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ 3 دن پہلے کہیں جانے والی زیگم اجلال کی اس آخری بات کا مطلب کیا تھا۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا سوچے بیٹھا ہے، جبکہ وہ خود اس تمام وقت میں ڈسٹرب رہا تھا۔ ڈھیروں دعاؤں تلے ملیحہ آنسو بہاتی حمزہ کے سنگ رخصت ہو گئی تھی، جبکہ مشال زرگام کی سنگت میں واپس فاروقی ہاؤس ہی آ گئی تھی۔ ہاں اب فرق یہ تھا کہ اس سے اپنے نہیں زرگام کے بیڈ روم میں رہنا تھا۔ ایک تھکا دینے والے دن کے اختتام پر اس کے پور میں تھکن اتر گئی۔ وہ پینٹ کوٹ چینج کر کے روم میں آیا تو ڈریسنگ مرر کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھ سے چوڑیاں اتار رہی تھی۔ اس نے بغور نشال کی جانب دیکھا تھا۔ ایک نظر کا دیکھنا وہ دیکھتا چلا گیا۔ نگاہ بھٹکی تو بھٹکتی چلی گئی۔ غلافی آنکھیں ہر قسم کے میک اپ سے پاک تھیں۔ کاجل کی گہری لکیر جو اس نے فنکشن میں جانے سے پہلے اپنی آنکھوں کی پتلیوں میں کھینچی تھی، اس سمے پھیل کر رات کی سیاہی کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ چھوٹی سی ستواں ناک میں چھوٹا سا فیروزہ چمک رہا تھا۔ بھرے بھرے گلابی لبوں پر سجی پنک لپسٹک ہنوز تازہ لگ رہی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتا چلا گیا۔ براؤن آنکھوں میں سرخائی اترنے لگی تھی۔ اس کی رائل بلو ساڑی کا پلو بار بار کندھے سے ڈھلک رہا تھا، شاید وہ پن سے اتار چکی تھی۔ ڈائٹ بال کندھوں سے پھسلتے ہوئے سینے پر آ رہے تھے۔ زیگم حقیقتاً پاگل ہونے لگا تھا۔ مان نشال کو اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا تو اس نے سر اٹھا کر اپنی بائیں جانب 4-5 قدموں کے فاصلے پر کھڑے زیگم کو اپنی جانب تکتا پایا۔ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ نشال کے دل نے بری طرح شور مچایا تھا۔ ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ وہ آپ چینج کرنے چلے گئے تھے تو میں جوڑ لی۔ اس کی بات حلق میں ہی کہیں دب چکی تھی۔ وہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ میں ڈریسنگ روم میں چلی جاتی ہوں، جلدی سے کہتے ہوئے نشال نے کنی کترا کر اس کے سائڈ سے گزرنا چاہا تھا، جب زیگم نے اس کی کلائی تھامتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب یہ مزاحمت فضول ہے سویٹ ہارٹ، زیگم اجلال تو گھائل ہو چکا ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے وہ اس کی جان نکال گیا تھا۔ زیگم 1 منٹ پلیز، میری بات سنیں، نشال نے کمزور آواز میں درخواست کی تھی، مگر وہ انسنی کیے اسے اپنے بازوؤں میں بڑھتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ نشال کی سانسیں بند ہونے لگی تھی۔ دھڑکنوں کا شور مچانا اسے کسی طور قابو نہیں ہو رہا تھا۔ مان نشال کے ذہن میں جماکا ہوا تھا۔ کل ان کا ولیمہ تھا۔ ہاں کل ہی تو ان کا ولیمہ تھا، تو کیا وہ واقعی آج فارمیلٹی نبھانے والا تھا؟ نشال کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔
اس نے بری طرح دھڑکتے دل کے سنبھالتے ہوئے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی پناہوں سے آزاد ہونے کی کوشش کی تھی۔ زیغم نے بہت محبت سے اسے بیڈ پر بٹھا دیا، پھر خود وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے کمرے کی لائٹس آف کرتا دیکھ نشال کی حیرت سے پہلی آنکھوں میں تیزی سے آنسو آ گئے تھے۔ اس نے سرت سے بیڈ سائڈ لیمپ آن کیا تھا۔ وہ خود بیڈ سے اتر کر ڈریسنگ روم کی طرف بھاگی تھی۔ اس کی کارروائی نوٹ کرتے زیغم نے اپنے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی۔ ویسے تو محبت کے بہت بڑے دعوے کیا کرتی تھی، اب عملی ثبوت دینے کا وقت آیا ہے تو بھاگ رہی ہو؟ اس کی نازک کمر کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بناتے ہوئے وہ بڑی نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال کا جواب سمجھتے ہوئے نشال کی پیشانی ارق آلود ہو گئی تھی۔ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں زیغم؟ وہ بھیگی آواز میں منمنائی تھی۔ میں تمہیں اس زیادتی کے متعلق پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا میری جان۔ وہ بہت دھیمی آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ جذبات سے بوجھل اس کا بھاری لہجہ نشال کا دل موم کر رہا تھا۔ وہ اس لیے واپس بیڈ کی طرف آ گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے آپ بہت برے ہیں، روتی ہوئی نشال نے جیسے دہائی دی تھی۔ سب پتا ہے، مگر اس برے کو تم ہی نے پاگل کیا ہے۔ کس نے کہا تھا اس قدر سجو سنورو؟ اس کے کان سے جھمکا اتارتے ہوئے وہ مسکراتے لہجے میں پوچھ رہا تھا، مگر اس کی قید میں بے بس وہ اپنے آپ سے گھبراتی اسے جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی، ورنہ اسے ضرور بتاتی کہ اسے سجنے سنورنے کے لیے اس ظالم نے ہی کہا تھا۔ زیغم پلیز، اسے سائڈ لیمپ آف کرتا دیکھ نشال کے لب پھڑپڑائے تھے، مگر اس کی التجا انسنی کرتے ہوئے زیغم اجلال نے اپنے جلتے ہوئے لب اس کی بھیگی آنکھوں پر رکھ دیے تھے، جسے وہ نرم لمس ان آنکھوں کے بہتے آنسوؤں کا مداوا ہی تو تھا۔ نشال کی ساری مزاحمتیں اس کے مضبوط پناہوں میں دم توڑتی چلی گئی۔ اس نے بے بس ہوتے ہوئے خود کو اس حوالے کر دیا جس کی جنون خیزیاں آج عروج پر تھی۔ وہ جو کتنا سخت بولتا تھا آج اتنا قریب تھا تو چھونے کا انداز کس قدر نرم تھا۔ گزرتی رات کے ساتھ رات کی تاریکیاں بڑھ رہی تھی، سرد آسمان پر بادلوں نے شور مچایا، باہر تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ اس ٹھنڈی رات میں آسمان پر گرجتے بادل جیسے جھوم اٹھے تھے۔ برستی تیز بارش ان دونوں کے ملن پر ناچتی مستیاں کرتی ہوئی زمین کے سینے کو بھگوتی تو کہیں سبز پتوں کو چومتی میٹھی سرگوشیاں کر رہی تھی، جبکہ دوسری جانب دور کہیں دور فاروقی ہاؤس میں پہلی بارش مشال الوی کے لیے وحشتوں کا پیغام لائی تھی۔ گھٹا ٹوٹ اندھیرا اور اس پر مستضاد برستی تیز بارش، بادلوں کی گڑگڑاہٹ کا اس کا دل ہولا رہی تھی۔ کمرے کی بتیاں گل کر دی گئی تھی، یا شاید پورے فاروقی ہاؤس کی لائٹ جا چکی تھی۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی مشال کی آنکھوں میں خوف کے گہرے سائے لہرا رہے تھے۔ اچانک آسمان پر دور کہیں بجلی کڑکی تھی۔ وہ ڈر کے مارے سر سے گھٹنوں میں اپنا سر چھپا گئی تھی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ پورے گھر میں رات کے اس پہر وہ تنہا بیٹھی بھیگی آنکھیں میچے کانپ رہی تھی، مان اسے اپنے پاس بے حد پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ خشک ہوتے لبوں کو تر کرنے کے لیے اس نے تھوک نکلا، پھر ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر اپنے بائیں طرف بیڈ پر دیکھا۔ بیڈ کی بے شکن چادر پر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی، بیڈ کے اطراف میں تازہ گلاب کے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس سجے ہوئے کمرے کو دیکھ رہی تھی جب اسے کسی کی گرم سانسوں کی تپش اپنی دائیں جانب گردن سے اوپر کان کے پاس محسوس ہوئی۔ مشال ڈارلنگ، وہی بھدی شفافیت سے بھرپور آواز سن کر مشال کا بری طرح دھڑکتا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ مشال نے سرت سے دائیں جانب گردن گھمائی، اس کے قریب بیٹھا۔ وہ اپنی خونی آنکھوں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ لبوں پر مکروہ مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں دبا وہ ہی جلتا ہوا سگریٹ۔ بے ساختہ اپنے بائیں گال کو چھوتے ہوئے مشال ذرا سا پیچھے کو کھسکی۔ اس کے حفظ متقدم پر وہ ایک بار پھر کہکا لگا کر ہنسا تھا، جیسے اس کی بے بسی کا مذاق اڑایا ہو۔ خوف کی شدت سے مشال کی آواز حلق میں ہی کہیں گھٹ سی گئی تھی۔ آنسو لڑیوں کی صورت آنکھوں سے بہنے لگی۔ دیکھو مشال، دیکھو اس کمرے کو، ان سرخ پھولوں کو، کمینگی سے کہتے ہوئے اس نے لٹکتی لڑیوں میں سے ایک کو اپنی مٹھی میں لیتے ہوئے اپنی ناک کے قریب لے جا کر سونگھا تھا۔ دیکھو آج ایک بار پھر میں، تم اور برستی بارش اور یہ خوبصورت رات، آؤ ادھر میرے پاس آؤ۔ کہتے ہوئے زاویار بیگ نے اپنا سگریٹ والا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ بھیگی لرزتی پلکوں سے اس کی جانب دیکھتی مشال نے بے ساختہ نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، گھٹی گھٹی آواز بہت مشکل سے نکل پائی تھی۔ او کم آن بیبی، سنگ دلی سے کہتے ہوئے زاویار نے اس کی کلائی
تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ مشال نے چیخنا چاہا مگر اس کی آواز وہ شاید گونگی ہو چکی تھی۔ اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اسی دوران مشال کو پہلا خیال اسی کا آیا تھا۔ اسے شدت سے زرغام اکرام یاد آیا تھا۔ وہ اسے پکارنا چاہتی تھی مگر پکار نہیں پا رہی تھی۔ زرغام، اس کے بے بس لبوں نے بڑی مشکل سے جنبش کی۔ سن ہوتے ہاتھوں نے زاویار بیگ کا چہرہ نوچنے کی کوشش کی تھی جو اس پر جھکا، ایک بار پھر اسے نوچ گسوٹ ڈالنے والا تھا۔ وہ خباثت سے ہنستے ہوئے جلتی ہوئی سگریٹ اب اس کے دائیں گال کی طرف بڑھا رہا تھا۔ مشال نے اپنے کانپتے ہاتھ سے مزاحمت کرتے ہوئے اپنے پوری طاقت لگا کر چلانے کی کوشش کی تھی اور اس بار وہ اپنے کوشش میں کامیاب رہی تھی۔ زرغام، تم کہاں ہو؟ وہ روتے ہوئے اسے پکار رہی تھی۔ زرغام! اس بار اس نے اپنا پورا زور لگا دیا تھا۔ پسینے میں شرابور وہ بیڈ کے وسط میں بیٹھی اس تنہا کمرے میں زرغام کو پکار رہی تھی۔ اف! کاؤچ پر ڈھہتے ہوئے اس نے اپنا دکھتا سر دبایا تھا۔ ویسے ظلم کی انتہا کر دی ہے زمان بھائی، اپنی پیشانی مسلتے ہوئے وہ بڑی بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ مجھ پر نہ؟ پوچھتے ہوئے زمان نے اپنی ہنسی دبائی۔ اس کے مظلومانہ سوال پر زرغام فوراً ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا۔ آپ پر نہیں، مجھ پر۔ شیروانی کے اوپری بٹن کھولتے ہوئے زرغام نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ لو جی بیوی پر میری قبضہ جمایا ہوا ہے تم سب نے، اور ظلم کی انتہا تم پر ہو رہی ہے۔ کافی انوکھی خبر ہے میرے لیے، زمان نے بدمزہ ہو کر جواب دیا۔ یہ جدائی کا دکھ، زرغام نے اس کے لیے مصنوعی بھری۔ آپ کو تو ہر بات کا ہی اہتمام سامیہ بھابھی پر آ کر ہوتا ہے۔ ارے میرے بھائی، بیوی کے علاوہ اور بھی بہت دکھ ہیں زمانے میں، زرغام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انداز چھیڑنے والا تھا۔ اور وہ زمانے کے کون سے دکھ ہیں جن کا پہاڑ تم پر ٹوٹ پڑا ہے؟ وہاں آتی سامیہ جو اس کی آخری بات سن چکی تھی، زمان کی پشت پر صوفے کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے زمان کے مقابل براجمان زرغام سے پوچھ رہی تھی۔ انداز میں مصنوعی تیکھا پن تھا۔ زرغام نے فوراً اپنی مسکراہٹ دبا کر چہرے پر معصومیت بڑے تاثرات سے جا لیے تھے۔ میری پیاری بھابھی، اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا کہ میں معصوم اپنی شادی میں بھی کام کرتا رہا ہوں۔ ٹیلرز کی شاپس کے چکر میں نے لگائے، گھر والوں کو شاپنگ میں نے کروائی، پورا فاروقی ہاؤس میں نے ڈیکوریٹ کروایا۔ ایون اپنی بارات لانے کے بجائے بتاتے ہوئے دل خون ہو رہا ہے، دونوں برائڈلز کو ہال میں بھی میں ہی لے کر آیا۔ یوں فیل ہو رہا تھا میں دولہا نہیں، شوفر ہوں، شوفر۔ آپ خود حساب لگائیں کہ میں نے اتنا کام کیا کہ اب سر میں درد ہو رہا ہے۔ پلیز ایک کپ چائے ہی بنا دیں۔ اس نے کام کی تفصیل بتاتے ہوئے آخر میں زرغام نے اسے چائے بنانے کا کہہ کر حقیقتاً سامیہ پر ہی ظلم کر دیا تھا۔ اور بیٹا جان، ہالز کی بکنگ، گیسٹ سے ڈیلنگ، سرونگ اور تمہاری ماں کو راضی کرنے کا جو عظیم مارکا میں نے سر انجام دیا ہے، اسے کس کھاتے میں لکھو گے تم؟ پیچھے سے آ کر اس کا کان مروڑ کر پوچھتے ہوئے اکرام صاحب نے آخری سوال بہت دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ جی ہاں، اور وہ تمام کام جو پچھلے کئی دنوں سے میں اور سر زیگم کرتے آ رہے ہیں، ان کی تو گنتی بھی پاسبل نہیں ہے انکل۔ اور اس لاڈلے کی باتیں سنیں ذرا آپ، لارڈ صاحب 2-4 کام کر کے دہائیاں دے رہے ہیں، مصنوعی خفگی سے کہتے ہوئے زمان نے جلتی پر تیل چھڑکا تھا۔ اس کے 2-4 کام کہنے پر زرغام کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئی تھی، جس پر سامیہ نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ویسے بھی کوئی ٹائم جا رہا ہے، بارش ہونے ہی والی ہے، اور اگر ایک بار بارش شروع ہو جائے تو پھر میں بارش انجوائے کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر پاتی۔ کہتے ہوئے سامیہ ہولے سے ہنس دی تھی۔ زمان کے لب بھی اس کے بچپنے پر مسکرا دیے تھے۔ چائے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں بیٹا، یہ نالائق تو اب اپنے کمرے میں جائے گا، اس کو ہرگز چائے نہیں دینا، اور میں آغا جان کے پاس جا رہا ہوں۔ ان کے روم میں میری چائے تو شاید اب تک ٹھنڈی ہو بھی چکی ہوگی، لیکن خیر، شازمہ کے ہاتھ کی ٹھنڈی چائے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ باقی تم زمان بیٹے کے ساتھ بارش انجوائے کرو، بلکہ اگر کہیں باہر جانا ہے تو چاہو تو پورچ میں میری گاڑی لے جانا، یہ لو چابی۔ نرمی سے کہتے ہوئے اکرام صاحب نے اپنی واسکٹ کی جیب سے چابی نکال کر زمان کی طرف اچھالی، جسے اس نے ہنستے ہوئے بر وقت کیچ کیا۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، چلو سامیہ، ہم بارش ہونے سے پہلے ہی نکلتے ہیں، مسکرا کر کہتے ہوئے زمان نے سامیہ کی طرف دیکھتے ہوئے ایک آنکھ دبائی۔ وہ جھیم گئی۔ اٹھو تم، انہوں نے بغلیں جھانکتے زرغام کے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ اوئی یار بابا جانی، نہ کرے نا، جا تو رہا ہوں۔ کاؤچ سے اٹھتے ہوئے زرغام نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے تمہارے ارادے نہیں لگ رہے نا؟ اس کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے انہوں نے مصنوعی پن سے کہا۔ ارے نہیں، اپنا سرخ پڑتا کان مسلتے ہوئے اس نے فوراً کہا۔ اکرام صاحب مسکرا دیے، پھر اپنی شرٹ پر ہاتھ باندھتے ہوئے پلٹ گئے۔ سامیہ، تم چلو، میں آتا ہوں۔
شال لے لینا، باہر سردی ہے بہت۔ زمان نے سامیہ کو مخاطب کیا جو زرقام کی درگت بنتی دیکھ کر کھی کر رہی تھی۔ زمان کے کہنے پر جھٹ اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ بیسٹ آف لک، زمان نے پریشان کھڑے زرقام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ وہ جان گیا تھا زرقام شرما رہا ہے۔ تھینک یو۔ شیروانی کے کھلے بٹن بند کرتے ہوئے زرقام نے توقف کیا تھا۔ براؤن آنکھوں میں الجھن سی تھی۔ اسے وہیں چھوڑ کر زمان باہر نکل آیا تھا کیونکہ زرقام کی شکل بتا رہی تھی اسے خود کو کمپوز کرنے کے لیے تنہائی چاہیے۔ جس وقت سامیہ شال لپیٹ کر باہر آئی بارش شروع ہو چکی تھی۔ گاڑی تک آتے آتے وہ تھوڑی بہت بھیگ گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے بارش بہت تیز ہونے والی ہے، ہمیں نہیں جانا چاہیے زمان۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے سامیہ نے کچھ فکر مندی سے کہا، مگر زمان نے انسنی کر کے گاڑی گیٹ سے باہر نکال دی۔ میں نے کچھ کہا ہے شاید۔ اسے مین روڈ پر گاڑی ڈالتے ہوئے سامیہ نے اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ ڈر لگ رہا ہے کیا؟ زمان نے بڑی آہستگی سے پوچھا تھا۔ سامیہ کے لب اس کے سوال پر بے ساختگی سے مسکرائے تھے۔ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کیوں ڈر لگے گا بھلا؟ کہتے ہوئے وہ مسکرائی تھی۔ بارش نے باہر زور پکڑ لیا تھا۔ آسمان پر بادلوں کی گرج چمک جاری تھی۔ تو پھر بس ان لمحوں کو محسوس کرو سامیہ، یہ لمحے، یہ پل، یہ رات، بارش کی یہ بوندیں، سب کچھ بہت حسین ہے، بالکل تمہاری طرح۔ اس کا نازک ہاتھ تھامتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں بول رہا تھا۔ تو پھر گاڑی روکیے نا، میں اس بارش کو محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا بازو ہلاتے ہوئے سامیہ نے پرجوش آواز میں کہا۔ زمان نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کرتے ہوئے گاڑی روک دی۔ سامیہ نے جھٹ گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا جب زمان نے سرد سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھام لی۔ یہ بارش تو اب ساری رات برسے گی سامیہ۔ اس بارش کو محسوس کرنے کے لیے تمہارے پاس ساری رات ہے، مگر میرے پاس تمہیں محسوس کرنے کے لیے صرف یہ چند لمحات۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے زمان نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا۔ سامیہ نے اس کی بات پر ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی بات کا مطلب پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس کی سیاہ آنکھوں میں پہلی سنجیدگی اور چہرے پر چھائی کرختگی نے اسے گنگ کر دیا۔ زمان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ بمشکل پوچھ پائی تھی، مگر زمان اسے جواب دینے کے بجائے بس یک ٹوکے سے دیکھتا رہا۔ اس کی سیاہ روشن آنکھوں میں آج ویرانی سی تھی۔ اسے مسلسل دیکھتا، وہ آنکھوں کے ذریعے اسے دل میں اتار رہا تھا۔ I love you سامیہ، I love you so much۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اس کی پیشانی پر جھکا تھا اور اپنے بے قرار لب اس کی سرد پیشانی پر رکھ دیے۔ سامیہ کو اس کا انداز عجیب سا لگا تھا۔ زمان، سب ٹھیک تو ہے نا؟ متفکرانہ انداز میں پوچھتے ہوئے سامیہ نے بے اختیار اس کے رخسار کو چھوا تھا۔ اسے اپنی ہتھیلی پر زمان کے چہرے پر اگی کھردری شیو کی چبھن سی، ہلکی سی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے سوال پر زمان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھرنے لگے تھے۔ اس نے بنا کچھ کہے سامیہ کو خود میں بھینچ لیا۔ سامیہ کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکنے لگا۔ زمان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، سامیہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ باہر بارش تیزی سے برس رہی تھی اور یہاں سامیہ کی آنکھیں جانے کیوں گیلی ہو رہی تھی۔ زمان کا دل اس پل جیسے پتھر ہو گیا۔ اسے 22 سال پرانی سیاہ رات کی تاریکی اپنے آس پاس محسوس ہوئی تھی۔ گو 22 سال پہلے وہ رات کی تاریکی یا دن کے اجالے محسوس کرنے کے قابل نہیں تھا، مگر اس نے اپنی نانی کے منہ سے بارہا اس رات کی سیاہی کی بابت سنا تھا۔ میری جان، میری زندگی، میری محبت، میری سانسوں میں بستی ہو تم سامیہ۔ اس کے بال چومتا وہ بوجھل آواز میں کہہ رہا تھا۔ سامیہ اس کی اس قدر دیوانگی پر خوش ہونا چاہتی تھی، مسرور ہونا چاہتی تھی، مگر جانے کیوں دل بے ہنگم انداز میں دھڑک رہا تھا۔ جانے دل کی بڑھتی افسردگی اسے کیوں خوش ہونے سے روک رہی تھی۔ زمان نے بہت شدت سے اس کی آنکھ کے قریب سیاہ تل کو چوم لیا۔ سامیہ کی پلکیں اس کی وارفتگی پر لرزنے لگی۔ زمان، سامیہ کے لب پھڑپڑائے تھے۔ شش، تم نہیں جانتی سامیہ، مجھے اپنی زندگی سے، اپنی سانسوں سے اس پل کتنی نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ سن رہی ہو؟ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے کیونکہ میں نے تم سے محبت کی۔ سنا تم نے؟ مجھے تم سے شدید نفرت ہے، شدید ترین۔ اسے ایک جھٹکے سے خود سے الگ کرتے ہوئے وہ دہاڑا تھا۔ سامیہ خوفزدہ ہو کر گاڑی کے دروازے سے جا چپکی۔ اس کا یہ بدلتا روپ اسے گنگ کر رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جو شدید تنفر سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ زمان بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتی سامیہ کے لبوں نے جنبش کی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر برستی بارش میں باہر نکل آیا۔ سامیہ بھی تیزی سے باہر آئی۔ وہ گاڑی کے بند دروازے سے ٹیک لگائے دوسری طرف منہ کیے کھڑا بارش میں بھیگ رہا تھا۔ وہ سرد سے گھوم کر اس کی طرف آئی۔ سامیہ کے دل میں کہیں آس سی تھی کہ وہ مسکرائے گا اور کہے گا میں مذاق کر رہا ہوں، مگر صد افسوس کے زمان کے بھیگے چہرے کے تاثرات سرد تھے، اتنے کہ
مذاق جیسی چیز کی کوئی گنجائش نکلتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی؟ اگر آپ مجھ سے خفا ہیں تو میں آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں، مگر پلیز ایسے مت کہیں زمان، یوں منہ مت موڑے پلیز۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ ملتجی ہو کر بولی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، مگر اس کا لہجہ رو رہا تھا۔ اس کے نازک ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی التجا انسنی کیے وہ اپنی جگہ ٹھس سا کھڑا تھا۔ نگاہوں کا مرکز سامیہ نہیں تھی۔ سامیہ کے دل کی حالت خراب لگی۔ بارش تیز سے تیز ہو رہی تھی، مگر وہ دونوں برستی بارش کی سردی سے بے نیاز اپنے اپنے محور میں کھڑے جھلس رہے تھے۔ ہاں، ان کے محور بدل چکے تھے، انہیں زمان احمد نے بدل دیا تھا۔ زمان، ہوا کیا ہے؟ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر سامیہ نے اس کی شرٹ کا کالر پکڑتے ہوئے قدرے سختی سے پوچھا تھا۔ چہرہ بارش کے پانی سے بھیگ رہا تھا، مگر آنکھیں ہنوز خشک تھی۔ بی بی، اپنی حد میں رہو، میں غیر عورتوں کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ میرے قریب آئیں، زمان نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے ہوئے اپنا گربان اس کی مٹھی سے آزاد کروایا تھا۔ انداز زمان جیسا نہیں، ڈی ایس پی زمان احمد والا تھا۔ اس کے بیگانہ لب و لہجے پر سامیہ کا دل ڈوب سا گیا۔ آنکھوں کی ساکت پتلیوں میں آنسوں کی نمی چمکتی تھی۔ غیر عورت ہوں میں تم؟ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں صدمہ تھا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ آپ کی بیوی ہوں زمان احمد، اسے خود سے بے پرواہ کھڑے دیکھ وہ اسے جھنجھلاتے ہوئے چلائی تھی۔ اس بار آنکھوں کی نمی بارش کے پانی کے ساتھ گالوں پر بکھر گئی تھی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے زمان نے بے تاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا تھا ان آنکھوں میں؟ نہ چاہت، نہ محبت، نہ نرمی، نہ کوئی توجہ، بس ایک سرد سا تاثر تھا، اپنے اندر بھرپور بیگانگی لیے ہوئے۔ اسے ایک نظر نے سامیہ نواز الوی کو اس پل پتھر سا کر دیا تھا۔ سامیہ نے اس پل جیسے خود کو مرتے دیکھا زندگی رائے گاہ جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک قدم کے فاصلے پر کھڑا شخص وہ زمان نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، وہ تو کوئی اور ہی تھا۔ جانتی ہو میں کون ہوں؟ اس کی بے یقین آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے وہ سرد مہری سے پوچھ رہا تھا۔ سامیہ نے اپنی دھندلی آنکھوں سمیت سر نفی میں ہلایا۔ ہاں، وہ نہیں جانتی تھی وہ کون ہے۔ زمان کا لہجہ بتا رہا تھا وہ زمان احمد نہیں ہے۔ ہاں، وہ زمان احمد تھا بھی نہیں۔ سامیہ چپ چاپ سن ہوتے حواسوں سے اس کے ہلتے لب دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تو یوں ہی کھڑا رہا، پھر خود کو کمپوز کرتا سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ کوریڈور میں چلتا اپنے کمرے کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ ڈور ناب آہستگی سے گھما کر دروازہ کھولتا وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس کا استقبال تازہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو نے کیا تھا۔ تازہ گلابوں کی سجی سیج پر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر لیٹنے کے انداز میں بیٹھی وہ محو یقیناً محو خواب تھی۔ وہ مضبوط چال چلتا بیڈ کی طرف آیا تھا۔ پچھلے کئی دنوں کی تھکاوٹ اس کے روم میں رچی بسی اسے سہانی نیند کی ترغیب دے رہی تھی، جبکہ بھیگی رات کے وہ حسین لمحے اس کی تھکاوٹ بڑھانے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ وہ بے بسی اپنے لب بھینچتا بہت آہستگی سے اس کے قریب بھی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ گنیری پلکوں کی باڑ آرزوں پر گرائے وہ گہری نیند میں لگ رہی تھی۔ بڑے بڑے کٹاؤدار لبوں پر سجی ڈارک ریڈ کلر کی لپسٹک اس کی سانسوں کی حیت کو مزید دل فریب کر رہی تھی۔ اس کے لبوں کی حیت کو مزید دل فریب کر رہی تھی۔ وہ چپ چاپ خاموش نگاہوں سے اس کی چھوٹی سی ستوہ ناک میں پہنی گئی اس بڑی سی نت کو دیکھتا رہا جو اس کا دل بے قرار کر رہی تھی۔ اس کے گلابی چہرے پر پڑنے زمانے بھر کی معصومیت تھی یا شاید زرکام کو لگ رہی تھی۔ بہرحال وہ اس کا یہ سجا سورا روپ آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہا تھا۔ باہر بارش کی رفتار تیز بڑھتی جا رہی تھی۔ گو ٹھنڈ بڑھ گئی تھی، مگر زرکام اکرام کا انداز جھلس رہا تھا۔ اپنے دل کی سرگوشیوں سے مجبور ہو کر اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے بائیں گال پر گندا زیڈ کے واضح نشان کو چھو لیا۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے وہ یک ٹک اس نشان کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اسے وہ نشان بھی عزیز تھا، بہت زیادہ، یا شاید بے حد۔ گال سے پھسلتی ہوئی اس کی نگاہ گردن کی طرف آئی تھی، جس پر موجود نشان جڑاؤ گلو بند نے کافی حد تک چھپا لیا تھا۔ زرکام کی براؤن آنکھوں میں سرخ ڈورے سے ابھرنے لگے۔ دل کی خواہش بے لگام ہونے لگی تو وہ ایک لمبا سانس بھرتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ واش روم میں گھس کر وہ کافی دیر ٹھنڈے پانی سے شاور لیتا رہا۔ جذبات کی آگ اس ٹھنڈے پانی سے بجھانا ممکن تو نہ تھا، مگر وہ کوشش کر رہا تھا۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ بعد وہ رف ٹراؤزر اور شرٹ میں
باہر آیا تھا۔ وہ ہنوز سو رہی تھی۔ کمرے کی ساری لائٹس آف کر کے وہ بلکنی میں آ گیا تھا۔ بارش کے زور میں کوئی کمی واضح نہیں ہوئی تھی۔ جانے یہ بارش کس کس کے جذبات سرد کرنے والی تھی۔ بے حسی سے سوچتا وہ خود ہی پھیکی ہنسی ہنس رہا تھا۔ بارش کے ساتھ خنک ہوا کے جھونکے اس کے گیلے بالوں کو چھو کر گزر رہے تھے۔ سردی کی شدت سے بے نیاز وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے لان میں پھیلی ہلکی روشنی دیکھ رہا تھا۔ اس کے گلابی ہونٹ سردی کی شدت سے نیلے پڑ رہے تھے، مگر اپنے ہونٹوں کی تھرتھراہٹ سے انجان وہ اپنی ذات میں گم برستی اور چمکتی بجلی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پتھر وجود کو دیکھے درختوں کے بھیگے پتے اس کی حالت پر افسوس کر رہے تھے۔ انہیں اس کے ساکت وجود پر اس کے بت کا گمان ہوا تھا، جب اس کے منجمد وجود پر حرکت ہوئی تھی۔ اس کے سن ہوتے کانوں نے اپنے نام کی پکار سنی۔ ہاں، وہ اسے پکار رہی تھی۔ وہ ذرا سے پلٹا تھا۔ پلٹنے پر پاؤں من بھاری ہوتے محسوس ہوئے تھے، مگر وہ اپنے برف ہوتے وجود کا بوجھ ڈھونڈتے ہوئے تیزی سے کمرے میں واپس آیا تھا۔ بیڈ کے وسط میں بیٹھی فضا میں ہاتھ چلاتی اسے ہی پکار رہی تھی۔ زرغام بے تابانہ اس کی طرف آیا تھا۔ مشال اس کی طرف بڑھتے ہوئے زرغام نے تفکر زدہ آواز میں اسے پکارا تھا۔ نہیں، چھوڑو مجھے، ذلیل انسان، چھوڑ دو مجھے، زرغام، زرغام! وہ روتے ہوئے بلند آواز میں پکار رہی تھی۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے زرغام نے سرعت سے اپنے بچاؤ کے لیے چلتے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، چھوڑو! زرغام کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش میں وہ بری طرح مچل رہی تھی۔ زرغام نے بروقت اسے پیچھے کی طرف دھکیل کر بیڈ پر گراتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروانے کی ایک کامیاب کوشش کی تھی۔ مبادا اس کی آواز سن کر کوئی آ ہی نہ جائے۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنا سر دائیں بائیں پٹکتی اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی۔ بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر کنپٹیوں میں جذب ہو رہے تھے۔ زرغام کا دل اس کی حالت پر خون ہونے لگا تھا، جو اب اپنی مہندی لگے ہاتھ اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مشال، آنکھیں کھولیے! اس کے منہ پر ہاتھ رکھے وہ اپنی مخصوص بھاری آواز میں بولا تھا۔ اس کی گرفت سے نکلنے کو بےتاب وہ پسینے میں شرابور ہو رہی تھی۔ اپنی قید میں تڑپتی مچلتی مشال کو دیکھتے ہوئے زرغام کے لیے جیسے اس پل امتحان کی گھڑی تھی۔ کس قدر ضبط آزما لمحات تھے۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ مشال، مشی، آنکھیں کھولیے پلیز، زرغام آپ کے سامنے ہے، وہ بڑی نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز سنتی مشال کا ہلتا وجود ایک پل کو ساکت ہوا تھا۔ زرغام نے آہستگی سے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹا دیا۔ وہ دم سادے لمبے لمبے سانس لیتی ہنوز آنکھیں نیچے چٹ لیٹی تھی۔ وہ بیڈ سے اترا اور کمرے کی لائٹس آن کر دی، پھر دوبارہ اس کی جانب آیا، جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اطراف کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زرغام پر نگاہ پڑتے ہی وہ بیڈ سے اترتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ زرغام نے اپنی باہیں کھولتے ہوئے اسے سہارا دیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگتے ہی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زرغام کا دھڑکتا دل ساکت ہوا تھا۔ وہ نچلا لب دانتوں میں دبائے اس کی پشت سہلانے لگا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی روتی رہی، پھر اس کے سینے سے سر اٹھاتے ہوئے اپنی بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ زرغام، وہ یہاں تھا، ابھی یہیں تھا وہ، میں نے دیکھا۔ وہ بیڈ کی طرف اپنی کانپتی انگلیوں سے اشارہ کرتی وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول رہی تھی۔ زرغام نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں تمہیں بلانا چاہ رہی تھی، لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح بلکتے ہوئے اسے خود پر بیتی اذیتوں سے آگاہ کر رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ مضبوط آواز میں بولتا اسے یقین دلا رہا تھا۔ ہاں، مگر وہ تھا، یہی تھا، وہ بہت برا ہے سر، مجھے اسے بچا لو، وہ مجھے مار دے گا، اسے مجھ سے نفرت ہے، ہاں اسے نفرت ہے۔ سسکتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے وہ وہیں اس کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی۔ اپنی جلتی آنکھوں کی پلکیں چپکتے ہوئے وہ بھی پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ یہاں نہیں تھا مشال، وہ یہاں کبھی نہیں آ سکتا، بلیو می، آپ نے کوئی برا خواب دیکھا تھا۔ اس کا بھیگا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ مشال نے بے یقینی سے بیڈ کی طرف دیکھا تھا، پھر زرغام کی طرف دیکھا جس کے لہجے میں سچائی بول رہی تھی۔ وہ بے دم سی ہو کر بیڈ کی پائندی سے ٹیک لگا کے، مجھے موت کب آئے گی سر، میں کب مروں گی، ان بھیانک خوابوں سے لڑتے لڑتے تھک گئی ہوں، موت سے بدتر یہ زندگی کب ختم ہوگی، کب، بھیگے لہجے میں پوچھتی وہ اسے اذیت سے دوچار کر گئی تھی۔ اس کی ویران بھیگی آنکھوں میں وحشتیں ڈیرا ڈالے بیٹھی تھی۔ ساکت آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتا زرغام اس کے نزدیک ہوا۔ مشال دھندلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا ہاتھ تھام لے مشال، مجھے اپنی آنکھوں میں بسا لے، میرے سارے حسین خواب آپ لے لیں، اپنے سارے بھیانک خواب مجھے دے دیں، صرف ایک بار۔ اپنی یہ معصوم آنکھیں
بند کر کے خود کو مجھے سونپ دیں، میں آپ کو پور چن لوں گا مشال، اپنی مسکراہٹیں آپ کے ہونٹوں پر سجا دوں گا۔ میرا یقین کریں، اس کے لرزتے ہاتھیں اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ اپنی بھاری ہوتی آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس کے نابی لبوں سے نکلتے الفاظ بے یقینی سے سنتی وہ یک ٹک اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ زرکام کی آنکھوں کی ضبط کی لالی تھے۔ محبت کرتے ہو مجھ سے؟ وہ جیسے کسی خواب کے زیر اثر بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ زرکام کے اداس لبوں پر ایک پھیکی مسکراہٹ در آئی۔ مشال کی غلافی آنکھیں رونے کے باعث بھاری ہو رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں محبت کیا ہے؟ اس کے بند ہونے کو بےتاب آنکھوں پر جھانکتے ہوئے وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اپنی بوجھل پلکیں جھپکتے ہوئے مشال نے نفی میں سر ہلایا۔ انداز میں بے خبری و معصومیت تھی۔ زرکام کو اس کی اس بکھری حالت پر بے اختیار ترس آیا تھا۔ مشال کی پانی بھری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ زرکام، اکرام کا پور آپ کے لیے محبت ہے، میرا پورا وجود محبت ہے مشال، اور وقت کے ساتھ یہ محبت آپ کو اپنے زہر میں جکڑ لے گی۔ آنے والے ہر لمحے میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ محبت کیا ہے۔ دھیمی سرگوشانہ آواز میں کہتے ہوئے وہ بہت آہستگی سے اس کی سبھی پیشانی پر جھکا تھا، اپنے دہکتے ہوئے لب اس کی پیشانی پر رکھے تھے۔ زرکام اکرام کے قریب بیٹھی محبت نے اس کی پاکیزگی پر خوش ہو کر اس کا شانہ تھپتھپایا تھا، پھر ان دونوں کے لیے دعا کرتے ہوئے چپکے سے پلٹ گئی۔ آسمان سے برستی بارش نے محبت کے چھیڑتے ہوئے کچھ میٹھی سرگوشیاں کی تھی۔ محبت کی سرگوشیوں کو سرشاری کو محسوس کرتی بارش محبت کے تال پر رقص کرنے لگی، جبکہ دوسری جانب کمرے کے گرم ماحول میں مشال کی بند پلکوں کو دیکھتے ہوئے وہ اس سے تھوڑا سا دور ہوا، پھر کھڑا ہوا اور جھک کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ کسی مومی گڑیا کے مانند اس کی پناہوں میں اس کا دل بے قرار کر رہی تھی۔ اس سے بیڈ پر لٹا کر وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے کلائی تھام کر اس کی نبض ٹٹولی۔ نارمل سے کچھ دھیمی رفتار تھی، وہ کمزوری کی وجہ سے غنودگی میں چلی گئی تھی۔ یقیناً وہ کافی دیر سے بھوکی تھی۔ اس کے دو آتشہ روپ سے نگاہ چراتے ہوئے وہ اسے جولی کے بوجھ سے آزاد کرنے لگا۔ مجھے بتاؤ، نہیں جھیلنے دو بس۔ میں جانتا ہوں محبت بہت بڑا دکھ ہے۔ جی تو جناب، اس قسط کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔